اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے باشعور سامعین کا باشعور پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے. آپ کی جانی پہچانی آواز آپ کا میزبان محمد توصیف صدیقی آپ سے مخاطب ہے. ہمارے پروگرام کی تفصیلات سماعت فرما لیجیے. ہمارے اسٹیشن پر آپ کال کر سکتے ہیں. اس کے لیے ڈائل کرتے ہیں آپ واٹس ایپ نمبر سے بھی, اور ریگولر کال بھی کرنا چاہیں. مقامی آپ کا فیڈ بیک میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے. 773-766-1416. میرے فیس بک فرینڈس نے, جتنے بھی گروپس نے ہمارا پروگرام جوائن کیا ہے, آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے قابل احترام ہے اور دوسروں کے لیے بھی قابل احترام ہے. پروگرام کو سنتے جائیے, شیئر کرتے جائیے اور فیڈ بیک دیتے جائیے, اور مزید پروگرام کو خوبصورت آپ لوگ بناتے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے گزشتہ 14 سال کے ریکارڈڈ پروگرام سوشل ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں. ویب براؤزر پر یا گوگل کیجیے www.talkshoe.com, باتیں جوتا.com. سرچ باکس یا کال آئی ڈی باکس میں انٹر کیجیے 91736. آپ انٹر کیجیے. بہت ساری نامور شخصیات موجود ہیں, جس میں پولیٹیشین, صحافی, دانشور,
ڈاکٹرز، انجینئرس یا کوئی بھی ایسی شخصیت جسے اللہ تعالیٰ نے معمولی یا غیر معمولی کوئی بھی صلاحیت دی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پروگرام میں لے کر آئیں اور ان کی گفتگو سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں، ان کے آئیڈیاز لیجئے، ان کی اچھی باتوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیجئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہم اپنے پروگرام کی ابتدا تلاوت کلام پاک سے شروع کرتے ہیں۔ منیف صدیقی ہمارے ساتھ آن ایئر ہیں اور ایک اپنی آواز میں خوبصورت سی تلاوت کلام پاک پیش کریں گے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا وإن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلمون إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ منیف صدیقی کہ آپ نے خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک پیش کی۔ آپ کو ایک خوبصورت سی ہم سناتے ہیں یشفین اجمل شیخ کی آواز میں۔ پاکستان کی نامور نعت خواں ہیں، منقبت بھی پڑھتی ہیں، حمد بھی پڑھتی ہیں اور نعت بھی پڑھتے ہیں۔ سنیے، انجوائے کیجیے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اہم گفتگو کریں گے آج۔ ہمارے ساتھ دو اہم شخصیات موجود ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے ہے۔ سنیے یشفین اجمل شیخ کی خوبصورت آواز میں ایک حمد۔ سامعین، آپ نے یہ خوبصورت سی ہم سنی یشفین اجمل شیخ کی آواز میں۔
داد کی مستحق ہیں، ان کو ضرور فیڈ بیک دیں. یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، پاکستان کی نامور نعت خواں ہیں، اور خصوصی طور پر اپنی حمد اور نعت اور منقبت بھی بھیجتی ہیں، تو پلیز ان کو ضرور فیڈ بیک دیجیے. آپ کو ایک اسپانسر کی طرف لے کے چلتے ہیں. ہمارے پروگرام کے اسپانسر پلیزنٹ ٹریول، علی صاحب سے کانٹیکٹ کیجیے. جلدی عمرہ اور حج بھی انشاءاللہ کھل جائے گا، تو فلائٹس آپریشن بھی شروع ہونے والی ہیں، تو ان سے ضرور کانٹیکٹ کیجیے. علی پلیزنٹ ٹریول. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. تو سامعین، آپ نے یہ اسپانسر سنا. ہمارے اسپانسر تھے پلیزنٹ ٹریول. علی صاحب سے کانٹیکٹ کیجیے بیسٹ ریٹس کے لیے. فلائنگ آپریشن شروع ہو چکا ہے، تو پلیز ضرور کانٹیکٹ کیجیے. آپ کو اچھے ریٹس مل سکتے ہیں. حج اور عمرہ کے حوالے سے بھی ان سے گفتگو کر سکتے ہیں. آپ ضرور کانٹیکٹ کیجیے پلیزنٹ ٹریول سے. آپ کو بتاتے چلیں سامعین، آج ہم نے اپنے پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو USA میں دو اہم شخصیات کو زحمت دی ہے، اور خصوصی طور پر ریکویسٹ کی گئی، ہماری ایکسیپٹ کی انہوں نے ریکویسٹ، اور ہمارے پروگرام کو جوائن کیا ہے. کراچی، سندھ اور پاکستان میں کافی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی اس وقت. عام آدمی پارٹی ایک ابھرتی ہوئی انقلابی پارٹی بھی ہے، اور پورے ملک میں ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، اور ملک کے اندر جو بھی لوگوں کو، ایک عام آدمی جو غریب طبقہ ہے، اس کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ سندھ کے پریزیڈنٹ آدمی پارٹی کے جناب ریاض عالم صاحب اور کراچی کے پریزیڈنٹ جناب منظر احمد خان موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ریاض صاحب، آپ کو اور منظر صاحب اپنے پروگرام میں اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو USA میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کیا. آپ کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام توصیف بھائی.
بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اپنے پروگرام میں دعوت دی. نہیں، یو آر مور دین ویلکم. مدر صاحب، آپ کو میں ون بائی ون آپ سے دونوں حضرات سے گفتگو کرتے ہیں. پریزیڈنٹ ریاض عالم صاحب جو عام آدمی پارٹی کے، ان سے بڑا اہم سوالات کرنے بھی ہیں اور آپ سے بھی دونوں سے سوالات کرنے ہیں. پروگرام کی ابتدا میں آپ سے اپنی پارٹی عام آدمی پارٹی ذرا ہمارے لسنر کو بتائیے کہ کیا منشور ہیں، کیوں بنائی یہ پارٹی، کیا مقاصد ہیں. اس کے حوالے سے ہمارے لسنر سننا چاہیں گے. عام آدمی پارٹی کے کیا مقاصد ہیں، کیا منشور ہے، کن جو مسائل تھے پاکستان کے، اس میں یہ آرگنائزیشن بنانے کی ضرورت پیش آئی. وسیم بھائی مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ ریاض عالم صاحب سے. جی جی پریزیڈنٹ. جی 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 بھائی السلام علیکم. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں مدعو کیا. سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کریں گے. یو ویلکم سر. اور جناب، عام آدمی پارٹی کا جو منشور ہے وہ ایک صفحے کا ہے، اور ریاست مدینہ اور عہد فاروقی کو لاگو کرنا ہے. دوسرا، جو عام آدمی بالکل پھنس گیا ہے اس 70 سال کی جو پارٹیز آئی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اور کسی سے حالات ڈھکے چھپے نہیں ہیں، تو ہمیں جو ہے یہ احساس ہوا کہ جو ہمارا کل ہے آنے والا، جو ہماری نیو جنریشن ہے، اس کے لیے کچھ ایسا کام کریں کہ ان کے ایک ترقی کے لیے راہیں کھلیں. اور جو اسٹک ہو گیا ہے، نہ جابس نکل رہی ہیں، نہ معیشت اتنی اچھی چل رہی ہے پاکستان کی، تو اس میں ایک عام آدمی پارٹی جو ہے یہ منشور لے کر آئی ہے کہ ریاست مدینہ اور عہد فاروقی کو لاگو کرنا ہے، اور عام آدمی کو اجاگر کرنا ہے، اوپر لے کر آنا ہے. گلی محلوں کی سیاست سے اوپر نکل کر آئیں گے، تو اس کے بعد ہی پھر یہ ایک سسٹم کو ہم نے چینج کرنا ہے. ہمارا سلیکشن اور الیکشن سے واسطہ نہیں ہے، ہم انقلاب کی صورت میں اوپر آنا چاہتے ہیں. اور جو ترمیم چوروں ڈاکوؤں نے کر رکھی ہیں آئین 73 میں، اس کا بھی ہم خاتمہ کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی بہت پاکستان کی جو افواج ماشاء اللہ سلام کرتے ہیں، ہم سلوٹ کرتے ہیں اپنی پاک فوج کو، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ہم ایک انقلاب کی صورت ہم برپا کرنا چاہتے ہیں، جی بہت شکریہ. جہاں عدل ہو. جی آپ کنٹینیو کیجیے. جی 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 آپ کنٹینیو کیجیے. جی جی سوری، جی آپ کنٹینیو کیجیے. جی بولیے، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ سوری میں نے کٹ کیا تھا آپ کو. جی میں یہ بولیے. کہہ رہا ہوں کہ ہم گلی محلوں سے اور جو اپنی قیادت کو ابھارے، اور پاکستان میں ایک ایسے سسٹم رائج کریں جو آج سے پہلے کافی پارٹیوں نے وعدے دعوے تو کافی کیے ہیں لیکن کر نہ کر سکی. کچھ کافی قیادتیں آئی ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک ہم انقلاب کی صورت میں آگے بڑھ رہے ہیں. جی بہت شکریہ ریاض عالم صاحب. منظر صاحب آپ کی طرف آؤں گا میں. آپ سے بڑے اہم سوال. آپ کراچی کے پریزیڈنٹ ہیں عام آدمی پارٹی کے. آپ ہمارے لسنر کو بتائیے کہ یہ لاوارث شہر جو ہے، جس یتیم بچے کی طرح اس کی پرورش ہو رہی ہے، آپ کے دل میں کیسے خیال آیا کہ انقلاب لے کر آیا جائے، ناانصافیوں کو کے خلاف لڑا جائے؟ کیونکہ کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں تمام قومیتوں کے لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں. کراچی سندھ کا سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر ہے، ملک کا سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر ہے. یہاں پر چھوٹی بڑی بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں بھی اور آئیں بھی اور چلی بھی گئیں. آپ ہمارے لسنر کو یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی، کیونکہ ابھی اتنا فیم نہیں ملا ہے، آپ کس طرح اپنی پارٹی کو آگے لے کے چلیں گے اور کس طرح عوام کے دلوں میں اتریں گے، اور کس طرح جو کراچی کے جو مسائل ہیں جس میں تمام طبقے اور تمام مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، کیا آپ کی پالیسیز ہیں؟ ذرا ہمارے لسنر کو بتائیے. بہت شکریہ. تھینک یو وسیم بھائی، بہت یو شکریہ آپ ویلکم کا. سر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. توصیف بھائی، بات یہ ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک، ٹھیک ہے، پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے. اس کا دشمن اپنی موت آپ مر جاتا ہے، ٹھیک ہے. جو اسے توڑنا چاہتا ہے ٹوٹ جاتا ہے. عام آدمی کا ایک نعرہ اللہ اکبر ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہر ایک عام آدمی کا یہ نعرہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ سندھ کا بجٹ کا 1 روپیہ بھی عوام پر خرچ نہیں ہوتا ہے.
سندھ ہر لحاظ سے کریپ ترین صوبہ ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ نظریاتی انسان ہے، وہ کبھی غدار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مگر دولت کے جو شوقین ہیں نا وہ کبھی وفادار نہیں ہوتے. تو کراچی کا جو 95% ٹیکس کراچی کی جو عوام ادا کرتی ہے، اور صوبائی حکومت کو، تو صوبائی حکومت کراچی پر خرچ نہیں کرتی، ٹھیک ہے. کراچی اس طرح کچرے کا ڈھیر بن چکا ہے، ٹھیک ہے. اب بات آتی ہے صوبائی مختاری کی، کہ صوبائی مختاری نے سب سے زیادہ عوام کو دھوکہ دیا، ٹھیک ہے. مدینے کی ریاست کا نعرہ لگا کے 7 سال پہلے نعرہ ہمارا تھا، عمران خان صاحب نے، جو عمران خان ہیں وزیر اعظم اس وقت، انہوں نے چرا کر اس کو لوگوں کو عوام کو دھوکہ دیا. تو یہ دھوکہ دری جو ہے نا، یہ پاکستان کو 1947 سے چلی آ رہی ہے، جو عوام کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، اور دھوکے جو ہے نا مسلسل دیے جا رہے ہیں. پہلا دھوکہ لیاقت علی خان کا قتل آپ کے سامنے، کس نے مارا؟ اس کے باپ کے پاس، جس نے مارا اس کے بیٹے کے پاس کراچی کے اندر 27 پیٹرول پمپ کا مالک ہے وہ، ٹھیک ہے. میں کھلا بول رہا ہوں آپ کو، ANP کا صدر، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کہ قائد اعظم کی مثال لے لیں آپ. قائد اعظم کو جب ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے تو ان کی گاڑی کے اندر سے فیول کیوں ختم ہو گیا؟ پھر فاطمہ جناح کو جب غسل دیا جا رہا تھا، جس نے غسل دیا اس عورت نے کیوں کہا کہ ان کا پیٹ جو ہے چاک تھا، مطلب چاقو سے ان کو شہید کیا گیا. تو یہ سب باتیں بڑی اختلافات والی باتیں ہو جاتی ہیں. تو ہمارے ہاں جو بیٹھے ہوئے یہاں ڈکٹیٹرس ہیں نا، جو کریپ ڈکٹیٹرس ہیں، دیکھیں پاکستان کی تاریخ ہے کہ 4 سابق جرنیل جو ہے نا، اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں رہائش پذیر ہیں. ایسا کیوں؟ پاکستان ابھی، اور آپ زندہ مثال لے لیں، پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے، انہوں نے پی ٹی آئی کے نعرے لگائے اور پی ٹی آئی پہ جو فنڈ خرچ کیا، انہوں نے دبا کے چینی چوری کے اندر جو ہے نا وہ عوام کو دھوکہ دیا. لیکن عوام ابھی بھی نہیں سمجھ پا رہی ہے، عوام کو شعور انقلاب آ ہی نہیں رہا. ہم شعور انقلاب دینا چاہتے ہیں لیکن شعور انقلاب آ نہیں رہا. اب جہانگیر ترین کی مثال لے لیں، کہ جہانگیر ترین یہاں سے بائی پلین چلے جاتے ہیں، ان کے اپنے پلین ہیں، آپ کو پتا ہے، ان کے اپنے ہیلی کاپٹرس ہیں، جی جی ٹھیک ہے. وہ تو فخر سے بولتے ہیں، پی ٹی آئی کے پاس جو ہے وہ پلین جو ہے نا، وہ کوئی اتنی فخر کی بات نہیں ہے ہونا. ہمارے پاس یہ عام ہے، مطلب یہ عام چیز ہے ان کے لیے پلین ہونا، وہ بھی ایک بہت جمبو پلین. تو وہ 12 ایکڑ کا لندن کے اندر بنگلہ خریدتا ہے اور وہاں سیٹل ہو جاتا ہے چینی چوری کر کے. تو یہ 12 ایکڑ کا لندن کا بنگلہ جو ہے، مجھ سے زیادہ تو آپ بہتر جانتے ہیں توصیف بھائی کہ وہ کتنے کا آیا ہوگا. میرا جہاں تک خیال ہے 200 ارب روپے کا تو آیا ہوگا، زیادہ ٹھیک ہے. زیادہ گئے زیادہ جی زیادہ کا ہی ہوگا، 500 ارب کا ہوگا. میرا کہنے کا ایک چھوٹی سی رقم میں نے بتائی ہے سمپل سی، کہ جس جگہ پہ انہوں نے لیا ہے وہ محل ہے، وہ 12 ایکڑ بہت ہوتا ہے. کہ میں نے عمران خان صاحب نے 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا. آپ یقین کریں میری ریاض صاحب سے میٹنگ ہوئی اور میری چیئرمین صاحب سے میٹنگ ہوئی اس موضوع کے اوپر، کہ ہم غریبوں کو، جو پی ٹی آئی نے دھوکہ دیا نا، ہم غریبوں کو ابھی ہم جو ہے نا اقتدار ارباب کے اندر نہیں ہے، اس کے باوجود ہم نے سرجانی میں خدا کی بستی کے پاس 120 ایکڑ زمین کے اوپر پلاٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں ہمارا سلسلہ یہ ہے کہ ہماری ممبرشپ ایک غریب آدمی کاٹے گا اور اس کو گھر پرووائڈ کر دیں، ٹھیک ہے. گھر بنانا آپ کا کام ہے، پلاٹ دینا ہمارا کام ہے، ٹھیک ہے. اب یہ کس طریقے سے ہم کریں گے وہ ہمارا دل جانتا ہے، کیونکہ ہم خود ایک مسافاتی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ایک مڈل کلاس لوگ ہیں. لیکن اس کے اندر ہم کس طریقے سے اس کو مینیج کر رہے ہیں، یہ ہمارا دل جانتا ہے اور ہمارا رب جانتا ہے. تو وہ بات یہ ہے کہ کراچی کے ساتھ جو ہے نا ساری زندگی سے 1947 سے لے کے آج تک ستیلی ماں کا ہی سلوک ہوا ہے. MQM نے کوئی ورک نہیں کیا. اگر کوئی کہے نا کہ 1987 کے اندر جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں وہ MQM نے بھی کیا تھا، ٹھیک ہے MQM نے کیا ہوگا، لیکن MQM نے پھر بعد میں عوام کو دھوکہ دیا، ٹھیک ہے. پھر پیپلز پارٹی سندھ کے اندر آ گئی، پیپلز پارٹی نے کیپچر کر لیا. پھر اس کے بعد جو ہے نا مختلف طریقے سے لوگ آتے گئے. جماعت اسلامی آئی، کسی جماعت اسلامی نے کام نہیں کیا سندھ کے، کراچی کے اندر. تو وہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نے سندھ کا بیڑا غرق کر دیا. پنجاب کے اندر میاں صاحب نے جو ہے وہ پنجاب کا بیڑا غرق کر دیا. بلوچستان کے اندر بلوچوں نے بلوچی لیڈر نے بلوچستان کا بیڑا غرق کر دیا، ٹھیک ہے. تو وہ KPK کے اندر KPK کے لوگوں نے اس کا بیڑا غرق کیا. اب نئے ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اور اس ملک کا انہوں نے بھٹا بٹھا دیا ہے کہ 200 سال پیچھے ہمیں دھکیل دیا اس ملک کو. اور کنڈیشن آپ کے سامنے ہے جو کرونا کے ساتھ کیا گیا، وہ بل گیٹس کے ساتھ مل کر
جو یہ پوری دنیا کے اندر ڈرامہ رچا گیا ہے، اس کو کس طریقے سے دنیا نے دیکھا اور وائرل کیا. مطلب یہ سوشل میڈیا اتنا فاسٹ ہے کہ مقصد کوئی چیز جو چلانی ہو تو وہ سوشل میڈیا کو دے دو تو وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. تو جی وہ اس طریقے سے میڈیا کے اوپر آئیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، پھر وہ میڈیا کی ہیڈ لائنس بنی. تو پوری دنیا کے میڈیا نے دیکھا کہ کرونا ہے کیا تھا کیا، اور کرونا کیا ہوا، اس میں کیا ہوا، ملک کو کتنی معیشت کا نقصان ہوا. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیل مل کو بیچنے کی نوبت آ گئی. جی جی ٹھیک ہے، اسٹیل مل کا وہ حل کر دیا ہے. اس کراچی شہر کا ہر شخص دشمن ہے. کراچی شہر کا ہر شخص دشمن ہے. مطلب کوئی بھی لیڈر آتا ہے اس کی وفاداری کراچی کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے، میں کراچی کا پریزیڈنٹ ہوں، میں کراچی کی فیور میں بات کروں گا. جی جی پاکستان کا پریزیڈنٹ نہیں ہوں، پاکستان کی بات کیوں کروں جی فی الحال. ٹھیک ہے، میرے اختلافات یہاں ہے کہ آپ کراچی کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کسی نے مہاجر کا نعرہ لگایا تھا تو اس میں تمام مہاجروں کا تو وہ قصور نہیں ہے نا. اور مہاجر ہے کیا، مہاجر کا مطلب کیا ہے، مہاجر کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے ملک سے آ کے ہجرت کرنا. جب وہ ادھر سے آئے تھے تو آپ نے تو ان کو دھکا دے دیا تھا. ٹھیک ہے، آپ نے دھکا دے کے ان کو آگے بڑھا دیا تھا کہ آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھتے 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 وہ کراچی آ گئے. جب کراچی پہنچے تو انہوں نے جب کراچی کو بنا دیا تو اب تم کہتے ہو کہ وہ ننگے بھوکے آئے تھے. ننگے بھوکے نہیں آئے تھے بھائی. کراچی کے اندر یہ پاکستان کی تاریخ کا سنہری الفاظوں میں لکھا ہوا واقعہ ہے کہ وہ مہاجر تھے اردو بولنے والے جنہوں نے اس ملک، یہ پاکستان بنایا ہے. ٹھیک ہے، 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دے کے اس ملک کو بنایا ہے اور پھر اس ملک کو چلایا ہے. مزے کی بات یہ ہے جی جی کہ انہی مہاجروں نے ان کو فنڈ پرووائڈ کیا تھا اسٹیٹ بینک کو کہ یہ پاکستان چلانا ہے اس پیسے سے. ایئر وہ لائن بھی لے اس کر آئے، وقت کے ایئر لائن بھی لے کر آیا اسفانی صاحب، بہت کچھ واضح. لائن بھی لے کر آئے. تو یہ سلسلے ہیں، یہ تمام باتوں کو ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور یہ ایک عام آدمی کی آواز ہے اور اس کو بہت ضروری ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، پاکستان جو ہے وہ ایک نظریاتی ملک ہے. اس کا جو دشمن ہے، اگر کوئی دشمن ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی خود بخود ختم ہو جاتا ہے. اچھا، مزے کی بات یہ کہ آپ پردیس میں، توصیف بھائی، پردیس میں ایک جو ہے نا بڑا تلخ تجربہ ہے رہنے والوں کا. کراچی پر ہر شخص جو ہے نا وہ گفتگو کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہر آنکھ کراچی کے اوپر لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جب ان سے پوچھو کہ آپ نے کتنے عرصے کراچی میں گزارا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کبھی کراچی گیا ہی نہیں. بھائی جب تم کراچی گئے نہیں تو پھر کراچی کے اوپر تبصرے کیوں کر رہے ہو. کراچی آؤ تو صحیح، کراچی والوں کو دیکھو تو صحیح. مقصد کراچی دنیا کا دوسرا شہر ہے جس کے اندر ہر قومیت کے لوگ بستے ہیں. اسی طرح میری پارٹی ہے جس کا نام ہے عام آدمی پارٹی. جی ٹھیک ہے، بہت. میرے ساتھ ڈیوڈ بھی ہیں، میرے ساتھ پنور بھی ہیں، میرے ساتھ اہل تشی بھائی بھی ہیں، میرے ساتھ سنی بھائی بھی ہیں، میرے ساتھ دیوبندی بھی ہیں. ہم مسلک کی لڑائی نہیں لڑ رہے. ہم نے مل کے ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا ہے. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم ایک محبان وطن پاکستانی ہو. ٹھیک ہے، ہم ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا چاہتے ہیں سب کو. ہم ان کو شعور انقلاب دینا چاہتے ہیں. اس ملک کے اندر انقلاب آنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور وہ انقلاب آئے گا کیسے، وہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ انقلاب جب تک یہ عوام کو شعور انقلاب نہیں آ جائے گا نا، تب تک یہ انقلاب نہیں آ سکتا. اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس عوام کو شعور دینا، اس کو انقلاب کی طرف راغب کرنا کہ انقلاب لانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہم ان تمام فوجیوں کے ساتھ ہیں جو کہ کرپٹ نہیں ہیں. وہ تمام فوجیوں کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ان فوجیوں کے ساتھ ہم شانہ بشانہ چلیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ مل کر ہم انقلاب لائیں گے اس ملک کے اندر. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ مظہر احمد خان صاحب. ریاض عالم صاحب، آپ سے بڑا امپورٹنٹ سوال، ابھی آپ نے کہا کہ ہم انقلاب لے کر آئیں گے اور عوام کو شعور دیں گے. انقلاب کی باتیں تو بہت سارے لیڈرز نے کی، بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز نے کی. ایون یہ کہ آرمی بھی آئی پاکستان میں، ماشاء اللہ بھی لگا. فضل الرحمان صاحب کو دیکھ لیں، انہوں نے کہا کہ انقلاب، وہ طاہر القادری صاحب انہوں نے کہا کہ انقلاب لے کر آئیں گے. وہ تو کفن بھی اپنے ساتھ لے کے گھوم رہے تھے. اب وہ انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی. میں کتنے نام لوں جنہوں نے نام لیا کہ ہم پاکستان کو پیرس بنا دیں گے، ہم پاکستان کو امریکہ کے سامنے کھڑا کر دیں گے، اتنا طاقتور بن دیں گے. پاکستان نے ایٹم بم بنایا، وہ ایٹم بم بھی لپیٹ کے رکھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کب کام آئے گا. اس پہ ذرا سے وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس پہ کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، نہیں تم اندر ہی رہو. تو آپ کی پارٹی کس طرح انقلاب لے کر آئے گی؟ عوام کو تو شعور آ ہی نہیں رہا. عوام تو پورے پاکستان کی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پر جس طریقے سے مسلط کی گئی چیزیں، عوام، ایک عام غریب آدمی کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ایکسیپٹ کرتے رہے کہ ہاں آپ یہ
یہ ظلم بھی ہمارے ساتھ کر دیجئے، یہ ظلم بھی کر دیجئے، جتنے ہوتے رہے. یہ بنیادی چیزوں سے جو ایک صحت، پانی اور بجلی، یہ 3 چیزیں انتہائی اہم ضرورت ہے ایک عام آدمی کے لیے. عام آدمی آپ کی پارٹی کا بھی نام ہے. آپ کس طرح شعور دیں گے؟ آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں؟ جی توفیق صاحب، میں نے تھوڑا سا تبصرہ کیا تھا اور پھر منظر صاحب سے میں متفق ہوں. انہوں نے کافی ہارڈ ورڈ یوز کیے. اور دیکھیں ہمارا جو منشور ہے اس میں ایک ہمارا جو ریاست ہے وہ ایک ماں جیسی ہے. اور جیسے ایک ماں اپنے 4 بچے 5 بچوں کو سمیٹ کے رکھتی ہے، اس طریقے سے ایک ریاست ہونی چاہیے تاکہ جو بھی غریب عوام ہو اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہو، اس کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ حل کرے ریاست. اور اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو جتنی بھی زمین ہے اس کو اگر ہم نیشنلائز کر دیں اور ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کر دیتے ہیں نادرا کے، تو فی شناختی کارڈ 1 ایکڑ آپ زمین لے لیجئے. کسی کے 4 ہیں 5 ہیں، جب 5 ہے کسی کو 4 ملے گی، کسی کو 5، سب برابر میں برابری کی تقسیم ہو جائے گی. پھر ہمارا ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ باغات جنہ پھلدار درخت لگیں تاکہ اپنی زمین پہ پھلدار درخت لگائیں، اپنا اناج اگائیں، اپنا کھائیں، اپنا کمائیں. سب ایک جیسے بنیادی، جب آپ یونیفارم پہنتے ہیں تو سب ایک جیسے لگتے ہیں. اسی طرح اگر میرے پاس 6 ایکڑ زمین ہے، 6 ایکڑ آپ کے پاس ہے، 6 ایکڑ دوسرے کے پاس ہے، سب ایک جیسے ہو جائیں گے یونیفارم. اس کے بعد پھر آپ اپنا کمائیں، اپنا کھائیں. ریاست ہماری ماں جیسی ہونی چاہیے. اسی طریقے سے ہمارے بچے ہوتے ہیں تو یورپ کنٹریز ہیں اور امریکن کنٹریز ہیں، جو کینیڈا ہے، وہ سارے جو ہیں ایک اپنے بچوں کا وظیفہ مختص کر دیتے ہیں. ان کے باقاعدہ وہ بالغ جب تک نہیں ہو جاتے جب تک وہ پالتی ہے حکومت، ان کو ریاست پر پالتی ہے. اس کے بعد بالغ ہونے کے بعد ان کو اچھی جابز ملتی ہیں. یعنی کہ ہر طریقے سے ان کو سکون اور فیسلٹیز دی جاتی ہے، ایک ذہنی طور پہ سکون آ جاتا ہے. یہاں پہ سکون لینے نہیں دیا آج تک 70 سال میں، کسی عوام کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیا. کوئی نہ کوئی نیا کارنامہ انجام دیتے رہے، جس میں کبھی کرونا، ابھی تو آج کل کرونا کی وبا ہے تو یہاں لاشوں کا کاروبار ہو رہا ہے. بلیو کریں، لاشوں سے کھیل رہے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ایک عام آدمی پس کے رہ گیا ہے، جو ایسا سفید پوش انسان جس کو جو نہ راشن لے سکتا ہے لائن میں کھڑے ہو کے، نہ 12,000 روپے اس کو حکومت دے سکتی ہے، وہ کہاں جائے گا؟ 4 مہینے ہو گئے آج لاک ڈاؤن کو. تو یہ ہم گھر گھر جا کے ہم چاہتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے. اور جہاں تک آپ کا سوال رہا کہ وہ ایٹم بم کا، تو وہ ایٹم بم تو اس میں کوئی مسئلہ، اس میں تو کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ جنگ سے کوئی مسئلے حل ہوئے ہیں. تو اس کو ٹیبل ٹاک ہی ہونی چاہیے اور ایک موقع ملنا چاہیے عام آدمی کو بھی جو اپنے مسئلے مسائل خود حل کرے. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کراچی کی قیادت ہے اس میں آپ دیکھیں تو 40 سال سے کنٹینیوسلی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ورک کر رہی ہے، لیکن کراچی کی جو حالت ہے وہ ابتر سے ابتر ہو گئی. تو اب اس میں یہی ہے کہ اگر ہم گلی محلے سے اٹھ رہے ہیں اور ہم خود انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں، لوگ اگر ہمیں سراہتے ہیں، تو ہم اپنا خود اسی طریقے سے آگے بڑھ کے انشاءاللہ تعالی انقلاب کی صورت لائیں گے. اور ظاہر بات ہے ہمیں جو ہے وہ، اگر وردی میں ہماری فوج ہے تو سویلینز ہم ایک فوج کا بازو ہیں انشاءاللہ تعالی. جی تو بہت یہ جی کہ ہم نکلے ہیں کہ ریاست ہونی چاہیے اور عام آدمی کو اجاگر کرنا ہمارا ایک موٹو ہے، ہدف ہے، اس کو آپ کہہ لیں ٹارگٹ ہے. تو ہمیں الیکشن سلیکشن سے کچھ نہیں لینا دینا، ہمیں اٹھنا ہے اور انشاءاللہ تعالی انقلاب برپا کرنا ہے. جی تو بہت شکریہ ریاض یہی عالم صاحب. جی بہت شکریہ ریاض عالم صاحب. منظر صاحب، بڑی اہم آپ سے کراچی جو ایک سوتیلا بچہ ہے، لاوارث بھی سمجھیں، یتیم کون کون سے میں ایسے الفاظ ڈھونڈ کے لاؤں، کہ ایک طرح کا دھرم شالہ بھی ہے، انات آشرم بھی ہے جہاں سب کو پالتا بھی ہے. آپ نے بہت ساری نشاندہی کی عمران خان صاحب کی طرف کی. اس شہر میں بہت سارے پولیٹیشین پچھلے 3 سے 4 سال کے دوران میں آئے، نئے نئے ابھر کے، جو ماضی میں مختلف پولیٹیکل پارٹی سے منسلک رہے. اس میں مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، ابھی شاہد آفریدی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی امیدواروں میں شامل ہیں. ہمارے پاس
MQM کے 2 دھڑے بن گئے, PIB اور بہادرآباد, پھر وہ فاروق ستار صاحب کو مائنس کر دیا گیا. ابھی بات ہو رہی ہے کہ جناب خالد مقبول صدیقی صاحب بھی, اس شہر میں آپریشن بھی ہوئے, اس شہر میں لوگوں کو نیم برہنہ کر کے ان کی قمیضیں اتار کے ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے پورے علاقوں کے محاصرے کیے گئے. یہاں پہ آپریشن بھی ہو گئے, یہاں پہ لاشیں بھی اٹھائی گئیں, یہاں پر بختن بند گاڑیوں میں لوگوں کو لے جایا گیا اور بہت سارے لوگ لاپتہ بھی ہیں. یہاں پر اسلحہ بھی کھلے عام تقسیم کیا گیا کہ ایک مہاجر کے دوسرے مہاجر کو مار رہا ہے, پھر کچھ مہاجر جو ہے وہ پٹھانوں کو مار رہے ہیں, مہاجروں کو مار رہے ہیں, پنجابی ادھر مار رہے ہیں, یہ ادھر. ایک نفسا نفسی, ایک کہتے ہیں کہ ایک طرح کی خانہ جنگی, منی خانہ جنگی کہہ لیں. کراچی کے اندر ہر قومیت کا رہنے والا آدمی موجود ہے. آپ کی پارٹی کیا یہ صحبتیں, یہ چیزیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ قیام پاکستان کے وقت جب سول نافرمانی کی گئی تو بہت ساری گرفتاریاں بھی ہوئیں, بہت سارے انقلاب بھی آئے, اس کے بعد جا کے پاکستان بنا. کیا یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب تک آرمی کا آشیباد نہیں ہوتا, جب تک آرمی کے لوگ سپورٹ نہیں کرتے, وہ پولیٹیکل پارٹی یا وہ انقلاب پنپتا نہیں ہے. کیا آپ کے پاس بھی اس طرح کا کوئی بیک اپ ہے یا آپ کے ان چیزوں کو سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اصل میں توصیف بھائی, میں آپ کو پہلے تو ایک پورا لب و لباب دوں تھوڑا سا. جتنی بھی سیاسی پارٹیاں اب تک گزری ہیں نا, اور جو ڈکٹیٹرز بیٹھے ہیں اس ملک کو چلا رہے ہیں, اور جو چلاتے چلے گئے, اس ملک سے شفٹ ہو گئے, تو ان کے لیے غزل ہے. وہ غزل آپ تھوڑی سی سنیں. جی تو پہلے تو میں علامہ اقبال کی روح کے ساتھ معذرت کر لوں کہ کہیں ایسا نہ ہو رات کو آ کے میرا گلا والا دبا دیں. جی آپ ارشاد کیجیے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, شاید سنی ہوگی آپ نے. جی لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی سیٹ کی صورت ہو خدایا میری. یہ مطلب جو گورنمنٹ اب تک چل رہی ہے نا, یہ گورنمنٹ, یہ سارے ان کے سلسلے ہیں, یہ سب غزل ان کے اوپر لکھی گئی ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی سیٹ کی صورت ہو خدایا میری. ہو میرا کام امیروں کی حمایت کرنا, درد مندوں کی غریبوں کی مرمت کرنا. اچھا. اور بھائی بھائی میں لڑانے کا ہنر دے مجھ کو, اور بھائی بھائی میں لڑانے کا ہنر دے مجھ کو, لیڈروں کی طرح پتھر کا جگر دے مجھ کو. ٹھیک ہے. لے لہاتے کھیتوں کو جلا کر رکھ دوں, آگ نفرت کی جہاں میں چاہوں لگا کر رکھ دوں. ہو میرے نام سے بدنام محلے والے, دن رات دیں دشنام مجھے محلے والے. ہو میرے نام سے منسوب حوالہ یارب. ہائے ہائے توصیف بھائی, منسٹر بن کے میں بھی کروں گھوٹالہ یارب. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, سیٹ کی صورت ہو خدایا میری. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے سب یہ جتنی بھی پارٹیاں آج تک آئی ہیں نا پاکستان میں, تو وہ چاہے فاروق ستار بھائی جو ہے نا, فاروق ستار بھائی وہ بڑا شریف آدمی ہے. اچھا. ٹھیک ہے. وہ اس کو بیچارے کو نا ہر دور میں جو ہے نا, وہ ہر معاملات کے اندر نا, وہ کسی نہ کسی طریقے سے نا, وہ بیچارے کو کہیں نہ کہیں آڑ موڑ میں کھینچ ہی دیتے ہیں یہ لوگ نا. تو وہ, لیکن میری فاروق صاحب سے نا ایک درخواست تھی کہ جب آپ اتنے وہ تو ہے نہیں نا, اب ان سے ان کے متعلق ہم تو آپ کرنٹ اس کے اوپر بات کریں, کراچی کے اوپر, کہ جو کراچی کے, جو میں نے آپ سے سوال کیا کہ کراچی میں جو اتنی ساری چیزیں ہونے کے بعد, اتنے لوگ مرنے کے بعد آپ کہاں کھڑے ہوں گے, اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں تو. جی بات یہ ہے کہ جو لوگ مرے, جو لوگ غائب ہیں, جو مسنگ پرسن ہیں, جو کچھ بھی ہوا ہے یہ بہت غلط ہوا ہے. اور اس میں جو سیاسی پارٹیاں انوالو تھی, اس میں آپ کی پارٹی ایسے حالات سہنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم ایک سسٹم کے تحت چلیں گے, ہم اس نوعیت پہ لے کے نہیں جائیں گے اپنے کارکن کو. ہمیں انقلاب لانا ہے, لیکن شعور پیدا کر کے لانا ہے. ہمیں ان کے ہاتھوں میں اسلحے نہیں پکڑانے. ٹھیک ہے. اگر شعور کی وجہ سے ان کی کوئی FIR لانچ ہو جاتی ہے تو اس پہ بات کی جا سکتی ہے بیٹھ کے. ٹھیک ہے. شعور کی وجہ سے, کیونکہ یہ گفتگو قلم کی ہے, یہ قلم کی جنگ ہے, یہ ہتھیار کی جنگ نہیں ہے. ہم نے ہتھیار اٹھا کے انقلاب نہیں لانا توصیف بھائی. ٹھیک ہے. ہمیں دہشت گرد نہیں بنانا ہے اپنی قوم کو. جو پچھلی تنظیمیں تھی نا, جی انہوں نے, ان کی سب سے بڑی جو ناکامی تھی نا, وہ یہی تھی کہ انہوں نے ایک 14 سال کے اور 16 سال کے بچے کے ہاتھ میں بھی ہتھیار دے دیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ان کا وہ بدترین دور تھا. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت عروج پر ہیں, لیکن وہ ان کا بدترین دور تھا کہ وہ جس دور سے گزر رہے تھے, اور سب نے مل کے اس ملک کو لوٹا ہے.
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، چاہے وہ کمالو اینڈ کمپنی ہو، چاہے وہ بادر آباد گروپ ہو، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، ٹھیک ہے، زرداری صاحب نے تو 24,000 ارب روپے کا کرپشن کیا ہے اسی سندھ سے. اور آپ سندھ کا حال یہ دیکھ لیں کہ کتا کاٹ لیتا ہے بچے کو تو اس کے پاس ویکسین نہیں ہے ہاسپٹل کے اندر کہ کتے کو اس کو ویکسین دے دی جائے بچے کو. آپ سے ایک بات ابھی شیئر کروں. ہمارے بڑے اچھے دوست سوشل ورکر سارم برنی صاحب نے آج صبح مجھے ایک ویڈیو بھیجی. اس کو دیکھنے کے بعد دل ہل گیا کہ گڑھی یاسین میں ایک صاحب کا انتقال ہوا تو ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ گدھا گاڑی پر لے کے جائی جا رہی تھی, نہ اس پر کوئی کپڑا تھا. ایسی بالکل حالت دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ اس ہاسپٹل میں وہاں پر گڑھی یاسین میں ایک ایمبولینس تک بھی نہیں ہے. یہ میں آپ سے آج شیئر کر رہا ہوں. سارم برنی صاحب نے بھیجا اور دیکھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ پیپلز پارٹی جو عرصہ دراز سے سندھ پر سے ووٹ لے رہی ہے, نہ جانے کس بیس پر لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں, وہاں کے لوگوں کی یہ حالات ہیں. جی آپ کنٹینیو کیجئے منظر صاحب. بات یہ ہے کہ وہ سارم برنی صاحب نے جو آپ کو ویڈیو سینڈ کی ہے نا تھوڑی سی پرانی ہے. وہ ویڈیو میری دیکھی بھی ہے, وہ تقریباً 15 دن پرانی. اچھا اچھا, ٹھیک ہے, 15 دن بھی کیا مطلب زیادہ ہی پرانی ہوگی وہ, کیونکہ سوشل میڈیا پہ جب چیزیں آپ کو پتا ہے ایک شخص چلا رہا ہے تو وہ چلاتے ہی چلا جاتا ہے. وہ گدھا گاڑی کے اوپر جس طریقے سے وہ پیشنٹ کو لے کے جا رہے تھے اور وہ راستے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی میرا خیال ہے. نہیں وہ لاش ٹھیک تھی, ہے, لاش تھی ٹوٹلی, اس پر بالکل پیر ویر بندھے ہوئے تھے ان کے, لیکن کوئی کپڑا نہیں تھا اس پر. جی وہ بھی ویڈیو تھی. پھر اس کے علاوہ وہ ایک ڈیلیوری کیس تھا خاتون کا, تو وہ راستے میں ہی اس کی بیچاری کی ڈیلیوری ہو گئی اس پہ کھوتا گاڑی کے اوپر. تو وہ بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا حال جو کر دیا ہے نا, تو جب بات یہ ہے کہ کھوتے جب بٹھا دیں گے نا ہم لوگ اسمبلی کے اندر, ہمارا جو مقصد ہے نا وہ شعور لانا, وہ یہی شعور ہے کہ تم نے جو کھوتے بٹھائے نا اسمبلیوں کے اندر, ٹھیک ہے, اور جو یہ کھوتے وزیر اعظم آتے ہیں سارے کے سارے اس ملک کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میاں محمد نواز شریف صاحب نے کیا کیا آپ جانتے ہیں, 5,500 ارب روپے کا کرپشن ہے ان کو بائی پلین کیسے جانے دیا آپ نے بابر گوری کو کیسے جانے دیا, کیوں آپ نے مل کے کرپشن کیا اس کے ساتھ, بابر گوری پلین سے کیسے گیا ملک سے باہر, ٹھیک ہے, پھر نواز شریف کیسے گیا, کیسے ڈیل کیا آپ نے نواز شریف کے ساتھ, پھر زرداری کو آپ نے کیوں باہر نکالا جب 24,000 ارب روپے کا کرپشن ہے زرداری کے اوپر آن ریکارڈ, کیوں آپ ثابت نہیں کر پا رہے ہیں, کیوں آپ ڈیل کر کے چھوڑ دیتے ہیں, کیوں ان کو اڈیالہ کے اندر جو ہے نا وہ رکھتے ہیں, آپ ریزورٹس دیتے ہیں 5-5 ہزار گز کے, ان کو نوکر چاکر اے سی ویسی سب ملے ہوئے ہوتے ہیں, دکھائے نا میڈیا کو اندر لے جا کے. پھر آپ اگر ان کو جیل میں بند کیا ہوا تھا آپ نے, دکھاتے کیوں نہیں آپ میڈیا کو اس لیے نہیں دکھاتے ہیں کہ میڈیا ہائی لائٹ کر دے گا. ٹھیک ہے, میڈیا کا تھوڑا سا قصور یہ ہے کہ لیکن ہمارے پاکستان ایک کی بات یہ بھی تو ہے نا منظر صاحب کہ اگر میڈیا کوئی چیز ہائی لائٹ کرتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ صحافی جس حساب سے پاکستان میں مر رہے ہیں وہ تو اگر سچ بولے گا تو اس کی نوکری پہ بھی لالے آ جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ نیوز ایکشن کمیٹی کے ہمارے بڑے اچھے دوست عمیر علی انجم, انہوں نے لا سوٹ بھی فائل کیا کہ ڈبل سواری پہ جب پابندی ہوئی صحافیوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے. صحافی اگر سچ بولتا ہے تو اس کی لاش یا تو نہر سے مل جاتی ہے یا کسی جنگلات سے مل جاتی ہے. صحافی کرے تو کرے کیا, سچ بولے تو مشکل, نہ بولے تو مشکل, کیا کرے صحافی آپ بتائیے. توصیف بھائی بات پتہ ہے کیا ہے, بات یہ ہے سمپل سی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارا جو کراچی شہر ہے نا یہ, اس کو ایک انڈر ورلڈ کا شہر بنا دیا ان لوگوں نے. اب اگر وہی صحافی جو بیٹھ کے اسلام آباد میں بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر وہاں اٹیک نہیں ہوتا, لاہور میں اس کے اوپر اٹیک نہیں ہوتا, وہ جیسے ہی پلین سے اترتا ہے اسٹار گیٹ کراس کرے گا ایئرپورٹ سے, اس کے اوپر اٹیک کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, ایسا ہوا ہے نا, کئی دفعہ ہوا ہے. اچھا, ہمارے صحافیوں کا قصور بھی ہے. اب جیسے حامد میر صاحب ہیں, ان کے لیے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ معذرت کے ساتھ, کیونکہ میں خود بھی صحافی ہوں, آپ بھی صحافی ہیں, پھر میرا سیاست سے بھی تو میرا جو ہے نا وہ دلچسپی ہے, تو میں نے ان کے لیے ایک آرٹیکل لکھا تھا. اس آرٹیکل کی ہیڈنگ تھی کہ صحافت کا گندا انڈا حامد میر. ٹھیک ہے, تو وہ اب جب ایسے گندے انڈے صحافت کے اندر آئیں گے نا تو پھر صحافیوں کے ساتھ یہی ہوگا بھائی. جو سچے صحافی ہوں گے نا تو وہ بکیں گے نہیں, تو جب بکیں گے نہیں تو ان کو مار مار کے وہ گٹر اور نالوں کے اندر پھینکیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ لفافہ والا جو سلسلہ ہے نا, تو وہ بلاول کا ایک ویڈیو میں وہ ویڈیو پکچر میں نے وائرل کیا تھا بہت کراچی کے اندر, کہ وہ ایک طرف جب وہ کھڑے ہوئے تھے دونوں, تو لفافہ جو تھا وہ بلاول صاحب کے ہاتھ میں تھا, اور جیسے ہی گلے مل کے دونوں سائڈ وہ ایکچولی فوٹو شاپ تھی, وہ بعد میں اس کی تصدیق وغیرہ وہ ایسے کوئی نہیں تھی, وہ بعد میں وہ ہوئی تھی. ریاض صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں, بڑا اہم سوال تھوڑا سا آپ سے کروں گا کیونکہ اس قلیل وقت میں کوشش کروں گا کہ جتنی معلومات ہمارے لسنر کو فراہم کر دیا. ریاض صاحب یہ بتائیے, جس طرح پاکستان جتنا بڑا ملک ہے, جتنی بڑی آبادی ہے, کراچی تو ایک ملک بن جانا چاہیے. ہم اس شہر کی بدنصیبی میں کہوں گا, اور اس شہر کے بے حس لوگ, میں بدنصیبی اس شہر کی اس لیے کہتا ہوں کہ جو
یہاں سے کیپٹل جو تھا وہ بھی موو کر دیا گیا. آپ کو پانی نہیں دیں گے, آپ کو بجلی نہیں دیں گے, بس آپ سے ریونیو لے لیں گے. ہمارے لوگ یہاں کے کراچی کے مقامی اپنے لوگوں کو بزنس دینے کے لیے تیار نہیں ہے, دوسرے لوگوں کو دینے کے لیے تیار ہے. ایک ملک کی حیثیت یہ تیار کر گیا. اگر یہاں پر اپارٹمنٹس وغیرہ یا فلیٹس وغیرہ نہیں ہوتے تو کراچی اور حیدرآباد ایک ہو چکا تھا. میں پورے پاکستان کی آپ سے بات کر رہا ہوں. کیا آپ کی انقلابی پارٹی جو ہے عام آدمی پارٹی جو انقلاب لینے کی بات کر رہے ہیں, کیا آپ لوگ صوبے بنانے کے حق میں ہیں, مقامی پولیس ہونے کے حق میں ہیں, ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے اس کو امپروو کرنے کے حق میں ہیں, جو بنیادی سہولتیں ہیں اس کے دینے کے حق میں؟ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. وفاق جو ہے وہ اگر کوئی بجٹ پاس کرے یا کوئی چیزیں دے لوگوں کو, کوئی بریک دے, وہ صحیح حقدار تک ملتا نہیں ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آپ کی پارٹی کے کیا موقف ہوگا ان چیزوں میں؟ آپ نے بہت صحیح بات کہی. ایسے ہی ہوتا چلا آیا ہے آج تک. تو ہمارا جو منشور ہے اور ہمارا جو ویژن ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جو صوبے کا جہاں تک تعلق آپ نے کہا تو ڈیفینیٹلی صوبے ہونے چاہیے اور بالکل ہونے چاہیے. آئین کے مطابق بھی صوبہ بن جانا چاہیے تھا اب تک, لیکن نہیں بن سکا, وہ حالات آپ جانتے ہیں. تو صوبے ایک نہیں کئی بننے چاہیے, کم سے کم 3-4 صوبے, ادھر سندھ میں 5-6 صوبے مزید, پنجاب سائڈ میں, ساؤتھ پنجاب میں. تو اس طریقے سے صوبے زیادہ ہوں یا پھر ایک یونٹی. آپ دیکھیں پوری جتنے بھی کنٹریز ہیں, ایک نیشن, وہ آلویز انہوں نے ترقی کی ہے. اس میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, چائنا, جاپان, کوریا, جو ایون کہ آپ دیکھیں کہ جو عرب کنٹریز ہیں وہ بھی ایک زبان, ایک ہی ملک, ایک نیشن, اور وہ ترقی کر رہے ہیں. تو ہمیں تو بانٹ دیا گیا ہے نا سر, ہمیں بانٹ دیا گیا اسی وجہ سے تعصب میں بڑھتے رہو اور اپنا وہ کام کرتے رہیں. تو 200-400 لوگ ہیں وہی آگے پیچھے اپنے گھومتے پھرتے رہتے ہیں. تو تعلیم کے لیے ہم نے بڑا اچھا انتظام کیا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کو شارٹ کورسز آپ کرائیں, ایوننگ کلاسز کرائیں, اور موبائل سے جان چھڑا کے بچوں کی تو تعلیم کی طرف راغب کریں. لائبریریوں کا قیام ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. کتب خانے لازمی ہونے چاہیے, اور وہ جو ایک شوق ہوتا تھا پہلے وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے موبائل کی وجہ سے. تو ہم دوبارہ چاہتے ہیں کہ وہ سیکنڈ شفٹ لگا کے اور تعلیم کو فروغ اس طرح. ظاہر بات ہے آئی ٹی دنیا میں ترقی کر رہی ہے تو اس کے شارٹ کورسز کرائے جائیں. ایک یہ بھی ہمارا ذہن میں ہے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ صوبے بھی بالکل ہونے چاہیے, اور باقی ایز پر کانسٹیٹیوشن جو بھی ہے, جو بھی قانون کے تحت, آئین کے تحت دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ اپنے جتنے بھی غریب سے غریب تر لوگ ہیں ان کی امداد کی جائے. جی بہت شکریہ ریاض عالم صاحب. منظر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی کا نام عام آدمی پارٹی ہے. انڈیا میں بھی میرے خیال میں ایک جو خیال نہیں جو حقیقت ہے کہ ایک پارٹی وہاں پر بھی ہے. کیا وہ پارٹی اور اس کی پارٹی میں کچھ لوگوں کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ پاکستانی نہیں انڈین پارٹی ہے, وہاں کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی کلیئرفیکیشن دے دیں کہ آپ کی پارٹی اور ایک عام آدمی پارٹی انڈیا میں کیا فرق ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں انڈیا تو ہے نا, انڈیا ایکچولی وہ ہندوستان جو ہے نا وہ ان کا ملک نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہندوستان ان کا ملک نہیں ہے, ہندوستان ہمارا ملک ہے. ٹھیک ہے, اور کیونکہ 1400 سال پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے چلے گئے نا یہ غزوہ ہند کے بارے میں, ٹھیک ہے, تو وہ ان کا ملک نہیں ہے. وہ یہ بارڈر ہٹے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ملک ہمارا ہوگا اور یہ پاکستان بنے گا. ٹھیک ہے, یہ ہندوستان جو ہے نا پورا پاکستان بنے گا, اور بہت جلد آپ کو یہ خبر آئے گی, ایک وقت آئے گا کہ وہ, کیونکہ غزوہ ہند تو چھڑنی ہے نا, کیونکہ نبی نے پیشن گوئی کی ہوئی ہے, جی تو جی وہ غلط ہو نہیں سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی. ٹھیک ہے, تو آپ نے جب کہا ہوا ہے کہ غزوہ ہوگی, اور غزوہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے, غزوہ کا مطلب یہی ہے, کیونکہ غزوائیں جو ہوتی تھیں وہ نبی کے موجودگی میں ہوتی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی موجود ہوں گے جب غزوہ ہند ہو رہی ہوگی. وہ ہمیں شعور دیں گے. وہ شعور کس طریقے سے دیں گے کہ وہ خواب میں آ کے ہمیں شعور دیں گے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ آپ نے کیا سوال کیا تھا, سوری. میں یہ پوچھا تھا کہ آپ کی پارٹی میں ان کی پارٹی میں کیا چیزیں ہاں, مختلف ہیں عام ان کے. آدمی جی جی پارٹی, عام آدمی پارٹی جو ہے نا ایک دشمن ملک کے اندر ایک بڑی مشہور پارٹی ہے یہ. تو وہ اس میں ہوا یہ کہ وہاں پر اس کے بھی جو ہے نا وہ تقریباً 10-20 دھڑے کر دیے گئے.
مطلب دلی میں الگ تو بھارت میں الگ تو وہ دوسرے مطلب دوسرے شہروں میں گووا میں الگ، تو یہ مختلف وہاں پر سب عام آدمی کے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ پارٹی سے ٹکڑے کر دیے. لیکن بھارت کی بڑی پارٹی ہے عام آدمی پارٹی، لیکن ہم نے اللہ کا شکر ہے ان کو دیکھ کر یا ان سے کاپی کر کر کوئی نام نہیں رکھا ہے. ہمارا نام 7 سال پہلے رکھا گیا تھا، بھارت میں بعد میں آئی تھی، پہلے ہم آئے تھے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ 7 سال پہلے ہم نے نعرہ لگایا تھا مدینے کی ریاست کا، جی جی تو وہ ریاست کا نعرہ لگا کے وہ کنٹینر کے اوپر ایک صاحب نے سیاست چمکا لی اور وہ لوگوں کو بتا دیا مدینے کی ریاست. کہاں ہے مدینے کی ریاست؟ اسے مدینے کی ریاست کہتے ہیں صاحب کہ یہ بھوکوں کا بتائیے مرنا کہ یہاں. ہم باتیں کرتے رہیں گے، یہ بتائیے اس وقت کراچی میں آپ گراؤنڈ پہ موجود ہیں، کراچی کے بڑے مسئلے مسائل ہیں، کون سے میں کس شعبے میں جاؤں، کس ادارے میں جاؤں اس وقت کراچی کے؟ اگر میں 3 بڑے مسئلے کہوں سب سے بڑے، وہ کیا ہیں؟ کیونکہ اس شہر پہ ہر کسی نے سیاست بھی کی. اب میں جس طرح تسلسل سے دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آرگنائزیشنز بھی بن رہی ہیں، سوشل ورکر بھی بن رہے ہیں، بڑی بڑی لوگ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. اس وقت 3 سب سے بڑے اس شہر کے کیا مسئلے ہیں؟ اس شہر کے سب سے بڑے مسئلے تو یہ ہیں کہ یہاں کا جو نوجوان ہے وہ بے روزگار ہے. دوسرا مسئلہ کہ جو یہاں کا پہلا مسئلہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ روزگار کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. روزگار کا مسئلہ ایسے حل ہوگا کہ ہمیں پہلے تو یہاں جتنے بھی پولیس والے بھرتی ہوئے ہیں نا، جو سندھ سے آئے ہیں پیسے دے کے، اور جو صرف پنجاب سے آئے سندھ ہیں، سے ہی آئے ہیں؟ اچھا جی، آپ بولیے. جی جی، پورے پاکستان سے آئے ہیں، آپ پنجاب کے سے آئے کہنے ہیں، کا کے پی مطلب یہ سے کہ مقامی پولیس ہونی چاہیے. پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، تو وہ پہلے تو ان کو یہاں سے روانہ کریں اور مقامی پولیس بنائیں. ٹھیک ہے، آٹومیٹکلی روزگار کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا. اتنی تعداد ہے پولیس کی کہ میں آپ کو لفظوں میں نہیں بتا سکتا کہ وہ جو ہم پر یہ مسلط کیا ہوا ہے نا پولیس کو، اس پولیس کو پہلے یہاں سے جانا چاہیے. اور جو کراچی کی عوام ہے ان کا حق ہے اس نوکریوں کا، ان کو یہ حق دینا چاہیے. ان کو سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے. پھر دوسرا کام یہ، کراچی کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا ہے. کراچی کا سالانہ بجٹ ہے 25 ارب روپے. ٹھیک ہے توصیف بھائی، 25 ارب روپے سالانہ بجٹ ہے. 25 ارب، اگر ہمارا مقصد الیکشن لڑنا نہیں ہے، ابھی لیکن وہ اگر کچرے کی آپ نے بات کی، وسیم اختر صاحب کو 9 ارب دیے تو تھے، لیکن وہ پارٹی میں اختلافات ہو گئے، اس بات پہ سوال کیا تھا. جی نہیں 9 ارب نہیں دیے تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اس پہ تو میں نے وسیم اختر صاحب کے جو پیے ہیں نا رشید جمال، ان کو فون کر کے دھمکی تک دی تھی کہ انسان کے بچے بن جاؤ. اچھا چپلے اور جوتے پڑنے والی ہیں عوام، جوتے مارے گی اب تمہیں. عوام کو شعور آ رہا ہے کیونکہ ہمارا مقصد شعور دینا ہے. میں نے ان کو یہ دھمکی، میں نے کہا جا کے بتا دینا اس کو، سٹی ناظم کو، کہ تمہیں اب جوتے پڑنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جس طریقے سے ریجیکٹ کیا نا کراچی کی عوام نے مصطفیٰ کمال کو، اسی طریقے سے وسیم اختر کو بھی ریجیکٹ کر دیا ہے. کیونکہ آپ کو وفاق نے 25 ارب روپے دیے، یہ ریکارڈ ہے بات، 25 یہ ارب ریکارڈڈ، جی یہ ریکارڈڈ بات ہے کہ 25 ارب روپے آپ کو جو بجٹ ملا، آپ نے اس 25 ارب کا کیا کیا. میں نے ایک درخواست یہاں لکھی پر تھی. پیپلز پارٹی سے پھر کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ انہوں نے تو دیے نا پیسے. یہ سب ایک تھالی کے چٹے بٹے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے نا سب مل بانٹ کر لیتے ہیں، وہ بندر بانٹ ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے اس ملک کا جو موروثی نظام چل رہا ہے نا، جو وڈیرانہ جگیرانہ نظام ہے، وہ کوئی ختم نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے، ہم ختم کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ہم بیڑا اٹھا کے چھوڑیں گے، چاہے اس میں ہماری شہادت ہو جائے، ہم چاہے مر جائیں. ٹھیک ہے، تو وہ شہادت کا رتبہ ہماری نسوں میں شہادت دوڑ رہی ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں شہادت ملے گی. اگر بچ گئے تو غازی، ورنہ مر گئے تو شہادت. اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ 25 ارب جو ہے نا توصیف بھائی، 25 ارب روپے اتنے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ کرے آپ کو ملے بجٹ، اگر آپ سٹی ناظم بنے کراچی کے، تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا مشورہ دوں گا. کیونکہ ہمارا مقصد تو الیکشن لڑنا ہے ہی نہیں نا، ہمارا مقصد ہے انقلاب لانا، اس ملک کے اندر انقلاب لانا. جی جی تو وہ 25 ارب روپے نا آپ ایک کام کریے گا، قومی بچت بینک میں جمع کرا دیے گا میرے کہنے پہ. ٹھیک ہے، اب اس کا آپ کو 24 کروڑ روپے مہینہ ملے گا. ٹھیک ہے، اب 24 کروڑ روپے آپ کا وہاں مہینہ جمع ہو رہا ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ کراچی کا جو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، وہ ہے کچرا. ٹھیک ہے، جگہ جگہ آپ کو گند اور کچرا جو جس طریقے سے یہ کر دیا نا، جو اٹھاتے نہیں یہ لوگ. تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے تمام یو سیز کے اندر یہ ایک نوٹیفیکیشن بینر لگانے. اور دیکھیں میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، میں جب اتنی بڑی بات کر سکتا ہوں تو کہ سٹی ناظم نہیں، اس کے پاس عقل نہیں ہے، اس کے پاس سوچ نہیں ہے، اس کو اللہ نے دماغ نہیں دیا. کیا اس کو اشرف المخلوقات نہیں بنایا؟ یا گدھے ہیں یہ جی سارے کے جی سارے؟ جی اگر گدھے ہیں تو ان کو لاہور بھیج دیں، وہاں گدھے کا گوشت بڑے اچھے طریقے سے کھایا جاتا ہے. جی جی تو وہ بات یہ ہے کہ وہ کچرے کے لیے ایک بینر لگایا جائے تمام یو سیز کے اندر. اور
ان یوسیز میں یہ کہا جائے، لکھا جائے اس بینرز کے اوپر کہ 25 کلو کچرا دو اور 25 کلو راشن لے لو. ٹھیک ہے. جب میرے گھر سے میں سمجھتا ہوں روز ایک بالٹی ہوتی ہے جو کچرے کی، وہ بھری ہوئی کچرے والے کو جاری ہوتی ہے. بالٹی کا وزن میرا جہاں تک خیال ہے تو 20 کلو تو ہوتا ہو، بڑی والی. ٹھیک ہے. اب کہنے کا مقصد یہ 20 کلو بالٹی کا میں کچرا دے رہا ہوں مفت للہ میں، اور پھر اس کو کچرے والے کو میں پلس پیسے دے رہا ہوں ہر مہینے جو کچرا لینے آتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو وہ بچت ہو جائے گی آپ کی جو آپ پے کر رہے ہیں اس کو کچرے کے پیسے. پھر پلس یہ کہ وہاں کے ایم سی کے جو آئیں گے لوگ وہ آپ سے کچرا لے کے جائیں گے، اور پھر آپ وہاں ایک رسید دے دیں گے وہ آپ کو، تو وہ رسید آپ دکھا کے یو سی کے جو آفیسز ہیں وہاں سے آپ راشن وصول لیں کہ 25 کلو راشن، اس کے اندر 10 کلو آٹا لے لیں. ٹھیک ہے. 5 کلو چینی لے لیں، 5 کلو چاول لے لیں، باقی دالیں شالے لے کے آپ اپنا گھر کا چولہا جلا سکتے ہیں اس کچرے کے ذریعے سے. تو میں سمجھتا ہوں یہاں جو ڈیفینس میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ بھی کہیں گے اپنے نوکر کو کہ بھائی جا آج دیکھ پتے شتے جو پڑے ہوئے ہیں جو جھڑے ہیں آج ان کو بھی تھیلے میں جمع کر اور بھر کے جو ہے نا یوسی میں دیکھا کم سے کم تیرا تو میں راشن کا بندوبست کروں. مالک کا یہ حال ہو جائے گا. تو وہ یہ راشن کا مسئلہ دوسرا حل ہو جائے گا عوام کا، جو کہ عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ عوام کے اوپر چینی چوروں کو اور آٹا چوروں کو مسلط کر کے ان کو باہر بھگا دیا گیا. ٹھیک ہے. ہر دور میں نواز شریف کے دور میں بھی یہی کرپشن ہوا، ایم کے ایم کے دور میں بھی یہی کرپشن ہوا، پیپلز پارٹی کے دور میں تو بدترین کرپشن ہوئے. لوگ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب نے بڑی اچھی حکومت کی. انہوں نے اتنی اچھی حکومت کی ہے کہ سب کو ملا کے انہوں نے کھا پی کے 24,000 ارب روپے اندر کر دیے. جی ہاں، ٹھیک ہے. وہی اب بات ہے کہ جس طرح کلاس کے شرارتی بچے کو مانیٹر بنا دیں تو پورے کلاس میں خاموشی ہو جاتی ہے. ریاض صاحب، بڑا اہم سوال آپ سے آخری میں آپ سے کروں گا اس قلیل وقت میں کہ ایک پارٹی رن کرنے کے لیے، انقلاب لانے کے لیے بہت سارے ریونیو کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں جلسے جلوس بھی ہوتے ہیں، اس میں بینرز بھی ہوتے ہیں، بڑا خرچہ ہوتا ہے. آپ کی پارٹی یہ خرچے کیسے برداشت کرے گی؟ سر جی، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ہم نے خرچے کرنے نہیں ہیں. اچھا. ہاں جی. اور ہر گھر سے اپنا جو ہم نکلیں گے، ہم اپنا جھنڈا لے کے خود نکلیں گے. ٹھیک. اور جہاں تک ابھی منظر بھائی نے کہا کچرے والے، تو کچرے والے تو ہم خود ہیں. وہ تو آتا ہے کچرا لے کے ہمارے گھر کی صفائی کرنے کے لیے. جی جی. تو کچرے والے ہم کچرا ہی نہ جمع کریں تو کچرا کہاں جائے گا؟ ایک تو یہ. دوسرا، اور ظاہر بات ہے اب ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اپنی ایکسپورٹ بے انتہا بڑھانی ہوگی. اور ہمارے سے بعد جو ملک نکلے، جو 20 سال بعد ہم سے ملک بنا بنگلہ دیش، وہ ہم سے آگے نکل گیا ایکسپورٹ میں، ریونیو میں. تو ہمیں اپنی ایکسپورٹ کے اوپر توجہ دینی پڑے گی ہر صورت. ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو پروموٹ کرنا پڑے گا. اور لیدر گارمنٹ ہمارا تھا، کارپیٹ ہینڈ نوٹڈ بڑا اچھا ہوتا تھا، سب کو تباہ و برباد کر دیا سر انہوں نے. اور مینگو ہمارا بہت اچھا سیزن جاتا تھا، اس سے ریونیو آتا تھا. تو انفارچونیٹلی یہاں پر ابھی کرونا کی وجہ سے وہ نہیں جا پا رہا ہے. اور امریکہ میں آج تک مینگو نہیں ایکسپورٹ ہوا پاکستان کا، حالانکہ مشرف صاحب کے دور میں کوشش کی گئی تھی. تو میرے خیال سے آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مینگو نہیں آ رہا ہے. اگر مینگو کی ایکسپورٹ آتا امریکہ بھی ہے، میں بھی بڑا شروع ہو مہنگا ہے جائے. سر، وہ ایک عام آدمی یہاں پر بھی افورڈ نہیں کر سکتا جس کی اس کی مالیت ہوتی ہے. میرا خیال سے کہ $7-8 کا کلو مل جائے گا، میں نے کاسٹنگ کی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے ہم جو ہے اپنا جھنڈا، اپنی جھاڑو، اپنا بیلچا اور کرنڈی اپنے ہاتھ میں لے کے نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمیں کسی فنڈ کی اور اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور کوئی مغیر حضرات اگر ہمارے ساتھ آتے ہیں تو بے شک وہ پارٹی میں ہوتا ہے جو سپورٹ کرتے ہیں تھوڑا بہت، اور خرچہ بوجھا جو ہوتا ہے وہ تو ہوگا ہی. لیکن ہم چاہیں گے کہ ہم اپنا سامان خود لے کے نکلیں. بہت تو شکریہ میرے خیال سے ریاض صاحب. انقلاب آ جائے گا. جی جی منظر صاحب، آخری سوال آپ سے. عمران خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی فیل. ماضی میں نواز شریف صاحب سے جو امیدیں تھیں 3 دفعہ سلیکٹ ہوئے. زرداری صاحب ہے پیپلز پارٹی میں، بے نظیر صاحبہ، بھٹو صاحبہ، تمام پارٹیاں. ایم کے ایم کراچی میں بڑا زبردست ہولڈ رہا، بڑے الزامات لگے ان کے اوپر کرپشن کے. آج ہم میرا جو آپ سے سوال ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم ہر بات ان کے جانے کے بعد یا وہ پارٹی ٹوٹنے کے بعد ان پر الزامات کی بھرمار کر دیتے ہیں. آپ نے انقلاب لانے کی جو بات کی ہے کہ اس میں لے کر آئیں گے، ہر آدمی
तीन चार बातों पर ही सियासत कर रहा होता है कि हम आपको घर देंगे, हम आपको पैसा देंगे, हम आपको रोज़गार देंगे, हम आपको पानी देंगे, बिजली देंगे। वादे बड़े बड़े होते हैं, कोई वक्ती जहाँ जहाँ पहुँचता है वहाँ का वो मुकामी बन जाता है कि अगर कोई कराची आ रहा है तो वो आधा महाजिर भी बन जाता है, वो कहीं से अपनी जड़ें जोड़ने की कोशिश करता है। आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी ये सारे मसले मसाइल को देखते हुए सारे वादे और इरादे जो लोगों ने किए नहीं किए, तो आपकी बात पर हम किस तरह बिलीव कर लें? बात ये तोसी भाई, जो वो वादे ही क्या जो वफा हो जाए, ठीक है। तो मेरा एक शेर है, जी जी मेरा एक शेर ये मतलब उनके लिए था जिन्होंने वादे किए ना। हम वादे नहीं कर रहे, और हम एक तो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, हम आपको बता दिया ना क्लियर जी कि जी हम किसी भी इलेक्शन किस्म की कोई हुकूमत बनाने के हक में नहीं है, ठीक है। फिर प्लस ये कि हमने जो अहद फारूकी की बात की है ना, जी जी हमारा जो मंशूर है ना, हमारा मंशूर इस्लाम के मुताबिक मंशूर ये है कि मस्जिदों में फैसले कराए जाएंगे, ठीक है। मस्जिदों में फैसले तब कब कराए जाएंगे जब मस्जिदें भी इस काबिल हो जाएंगी तो भाई, ठीक है। कि मस्जिदों को सरकार अगर नोटिफिकेशन देती है कि फासले से नमाज पढ़ो, तो भाई ये जायज़ नहीं है मेरी नज़र में ना। मैंने तो नमाज नहीं पढ़ी फिर मस्जिद में जाके, मैंने अपने घर में नमाज पढ़ ली। बेहतर ये कि अपनी अपनी नमाजें पढ़ लो फिर, अगर फासले से ही नमाज पढ़नी है तो। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया था, मेरे नबी की ये हदीस है इसके ऊपर, कि अगर किसी शहर के अंदर कोई वबा आ जाए तो मस्जिदों को आबाद कर दो। वहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि कांधे से कांधे नमाज पढ़े कि जो है ना वो अलग अलग होकर नमाज पढ़ो। अहद फारूकी की हम बात कर रहे हैं, तो अहद फारूकी के दौर के अंदर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा के दौर के मैं एक वाक़या आपको सुना दूं जी जी कि छोटी सा, आप अपने हुजरे में बैठे हुए ना रो रहे थे मुसलसल। तो एक साहबी आए कमो पेशमा, कहने लगे कि वो हजरत क्या हो गया, आप रो रहे हैं आज बहुत। कहने लगे बस एक मुझसे गलती हो गई, मैं रब्बे कायनात के हुजूर माफ़ी मांग रहा हूँ मुसलसल, पत्नी मेरा रब मुझे माफ़ करेगा कि नहीं करेगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमा रहे हैं कि मेरा रब मुझे माफ़ करेगा। जिनके ऊपर जन्नतें वाजिब हैं, जिनके ऊपर जन्नतें वाजिब हैं, वो लोग रो रहे हैं कि मेरा रब मुझे माफ़ करेगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि हज़रत बताइए तो सही, आपसे क्या खता हो गई? कहने लगे सामने एक छोटा सा पुल बनाया था, उस पे बकरियों का रेवड़ जा रहा था। उसमें से एक बकरी की जो है ना वो जाते हुए जो है ना वो पैर नीचे लटका है, तो उसकी टांग जो है ना वो टूट गई है। तो उस बात के ऊपर मैं अपने रब से जो है ना बड़ी माफ़िया मांग रहा हूँ कि ये मतलब एक बकरी के लिए आप ये सोचें। और यहाँ तो वो बकौल आपके कि वो साफियों को काट काट के डाल दिया जाता है, नालों से उनकी लाशें मिल रही हैं और गटरों से उनकी लाशें मिल रही हैं। मतलब गेम गेम हो, शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे जिस मुल्क में हम रह रहे हैं। तो हमें इसके निज़ाम को बदलना होगा, और यहाँ मतलब अवाम को निकालना होगा। और ये अवाम जो है ना, पता है क्या है तौसी भाई, ये अवाम बहिस हो गई, ठीक है। उसकी वजह मैं बता दूं आपको बात, इंसान बेहिस और बेगैरत बेशरम उस वक्त हो जाता है जब खंजीर खा लेता है, ठीक है। और खंजीर को कैसे खिलाया गया टेक्निकल तरीके से, ये बात बहुत पहले मैंने चलाई थी, सन 2000 से मैं इस बात के ऊपर लड़ रहा हूँ, सन 2000 से, कि चिकन को खंजीर की फीड दी जाती है। जी जी चिकन बड़ा होता है, एक महीने के अंदर इतना बड़ा हो जाता है कि वो दुकानों पर आ रहा है और वो मर रहा है, और वो जल्दी से उसको काटता है और हमें भेज देता है। वो छोटा खंजीर है जो हम खा रहे हैं ना चिकन को, फिर वो टर्टर कर रहे हैं बैठ के ना सिर्फ घर के अंदर, या सिर्फ टर्टर कर रहे हैं मुर्गी की तरह, क्योंकि वो खा लिया हमने मुर्गी, वो उसके अंदर था खंजीर। अब क्या है कि हम बेहिस हो गए, अगर बाहर कुछ हो रहा है, बराबर में कुछ हो रहा है, पीछे कुछ हो रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो सेफ हूँ, मेरा घर सेफ है, मेरी फैमिली सेफ है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे कुछ भी होता रहे, बराबर में कुछ होता रहे, पड़ोस में कुछ होता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेहिस और बेगैरती और बेशर्मी है, ठीक है। ये क्यों आई है? क्योंकि मैं खंजीर खा गया चिकन के जरिए से। मेरी आवाम से पहली दरखास्त है कि चिकन खाना छोड़ दो खुदा के वास्ते, क्योंकि चिकन एक बदतरीन जानवर के खिला उसको फीड दे के वो पाला जा रहा है, और हमें खंजीर की शक्ल में मतलब उसको खंजीर खंजीर से फीड कराई जा रही है, और हमें खंजीर खिलाया जा रहा है। हम समझ रहे हैं वो मुर्गी है, लेकिन मुर्गी नहीं है। दूसरी बात ये कि मैं आपको बताऊं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा के दौर का एक वाकया है कि आप जो है ना खिलाफत संभाली, तो कहने लगे कि सबसे ये बताओ सबसे ज्यादा जो है ना वो हजरत अबू बकर सिद्दीक जो थे वो कौन सा काम किया करते थे? तो आपने कहा कि वो सबने मिलके कहा कि आप ये किया करते थे कि खजाने से 2 रोटियां
اور ایک سالن لیتے تھے اور اس راستے پہ نکل جایا کرتے تھے کم و پیش. تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ نے بھی وہی کیا, عمل کیا اور آپ چل دیے. آگے گئے تو ایک جھونپڑی تھی, اس جھونپڑی میں ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا. آپ گئے تو بوڑھے نے کہا آ گئے, تو آپ نے کہا جی. تو کہنے لگے کہ بیٹھ جاؤ, بیٹھ گئے. کھانا آگے رکھ دیا, کہنے لگے کہ آپ کھانا بھی کھلانا بھول گئے ہو, 3 دن بعد آئے ہو, 3 دن سے بھوکا ہوں, کھانا تم اپنے ہاتھ سے مجھے کھلایا کرتے تھے. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں وہ نہیں ہوں, وہ ہمارے امیر المومنین تھے. تو اس بوڑھے نے, نابینا تھا وہ, اس بوڑھے نے کہا کہ وہ آپ کے امیر المومنین تھے, تو مجھے جلدی سے اسلام قبول کروا دو, مجھے کلمہ پڑھا دو. مطلب ہمارا دین تو ایسا تھا. ہم کس راہ پہ چل پڑے ہیں, ہم کس راہ پہ جا رہے ہیں, ہم نے اپنے بچوں کو کس راہ پہ ڈال دیا ہے. جی جی ایجوکیشن ہم نے برباد کر دی ہے, ان کی خود موبائل دے کے, ان کو انٹرنیٹ پہ لگا کے ایک یہودی لابی کا جو سسٹم بنا دیا ہے دنیا کے اندر, اس کے اوپر ہم ان کو راغب کر رہے ہیں. انگلش جو زبان ہے نا, اس کو سیکھنے کے لیے ٹھیک ہے. دیکھیں یہ تعلیم سے جو ہے نا بندے کو شعور نہیں آتا, جی کیونکہ اگر علم سے شعور آتا نا تو سب سے بڑا شعور والا بندہ جو ہے نا ابلیس ہوتا. ٹھیک ہے. مدر صحیح صاحب, اس قلیل وقت سب سے میں زیادہ ریاض عالم صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ پریزیڈنٹ ہیں سندھ کے عام آدمی پارٹی کے. منظر احمد خان صاحب, آپ کراچی کے عام آدمی پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس صوبے, اس ملک میں, اس شہر میں, اس ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کے جو پرابلمس ہیں ان پر روشنی ڈالی. اس کو کس طرح صحیح کیا جا سکتا ہے, کس طرح لوگوں کو شعور دیا جا سکتا ہے, اس پر روشنی ڈالی. کس طرح لوگوں میں یہ شعور پیدا ہوگا کہ اچھے اور برے اور غلط کی تمیز کس طرح لوگ کریں گے. آپ کا دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس سے جوائن کیا. سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. فیوچر میں بھی آپ سے فیڈ بیک لیں گے. آپ کی کاوشیں اہم ہیں اور لوگوں کو شعور دینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ شعور تو دے رہے ہیں اور وہ قوم شعور لے لے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. سامعین, ہمارے ساتھ جناب ریاض عالم صاحب تھے اور جو سندھ کے پریزیڈنٹ ہیں عام آدمی پارٹی کے, اور ہمارے ساتھ منظر احمد خان صاحب تھے جو کراچی کے پریزیڈنٹ ہیں. بات کی انہوں نے لوگوں کو شعور دینے کی, لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ لوگ کس طرح اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں, لوگوں کے کیا بنیادی رائٹس ہیں, لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, ہم کس طرح جو ملک میں ناانصافیاں ہو رہی ہیں ان کا ازالہ کر سکتے ہیں لوگوں کو شعور دے کے پرامن طریقے سے. یہاں بہت سارے سوالات میری اپنی عوام سے ہوتی ہیں کہ ہماری عوام بھی کیا آیا ہے وہ شعور لانے کی صلاحیت رکھتی ہے, کیا ان میں وہ شعور آ سکتا ہے. میں اگر فرض کریں کہ میں پاکستانی جاتا ہوں, کہ میں اگر کسی شاپ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں یا اپنے دوست احباب سے, یا اگر کسی ایسی جگہ کھڑا ہوں جہاں 4 آدمی کو مجمع ہے, وہاں پہ مجھے سارے فلاسفر نظر آتے ہیں, لیکن ان کو یہ چیز نظر نہیں آتی کہ ان کے ساتھ ناانصافیاں کتنی بڑی ہوتی ہیں. جس کو وہ لیڈر مانتے ہیں وہی ان کو بیوقوف بنا کے اس شہر سے لوٹ کھسوٹ کے چلے جاتا ہے. آیا آپ نے جتنے لوگوں پہ بھی الزام لگایا ہے, میں گلگت سے بات کروں گا کراچی تک, جتنے بھی لوگوں پہ ہم الزامات لگاتے ہیں کہ انہوں نے ملک کے ساتھ یہ کیا, انہوں نے ملک کے ساتھ کرپشن کی, یا ملک کو لوٹا, یا ملک کو نقصان پہنچایا, یا بھتہ لیا, یا بوری میں لاشیں ملیں, یا سیاست کی, یا انہوں نے اقتدار میں آنے کے لیے لوگ خریدے, جہازوں کا استعمال ہوا, چینی چوری کی, آٹا چوری کیا, کیا یہ عوام ہمیشہ کہتے ہیں نا سانپ گزر گیا لکیر پیٹتے رہ جاتے ہیں؟ کب تک لکیر پیٹتے رہیں گے؟ کرنٹ سچویشن میں جو ہو رہا ہے اس پر کیوں نہیں بات کرتے؟ بھٹو صاحب نے تعلیم کو جو ہے وہ خراب کر دیا, لوگ کہتے ہیں نیشنلائز کر دیا. کیا اب خیال آیا لوگوں کو؟ اب باتیں کرتے ہیں لوگ, اس وقت کیوں نہیں بات کرتے لوگ جب وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں؟ عمران خان صاحب نے جو وعدے آپ لوگوں سے کہے, وہ 50 لاکھ گھر کیا دیں گے, وہ کروڑوں نوکریاں کیا دیں گے, وہ تو دے نہیں سکے, وہ ماسک نہیں دے سکے. کیا لوگوں کو نظر نہیں آ رہا, یا لوگوں کو ان کی چیزیں نظر نہیں آ رہی کہ انہوں نے جو آپ سے وعدے ارادے اور جو لوگوں کو سہولتیں فراہم کرنے کے وعدے کیے تھے وہ نہیں دے سکے؟ ان کی کابینہ میں جنہوں نے کہا تھا کہ میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا, ساتھ ان کے برابر میں کھڑے ہوئے. تو کرنٹ سچویشن پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ اب عمران خان صاحب چلے جائیں گے, توپوں کا رخ وہاں کی طرف ہو جائے گا.
اب نیا آدمی آئے گا, اس کو لانے کے لیے ہم بس یہ صحیح ہوگا, یہ ہمارے ملک کے ہمارے لوگوں کے مسئلے حل کر دے گا. نیا کوئی بھی آئے, چاہے وہ شاہد آفریدی آئے, چاہے وہ دوبارہ سے زرداری صاحب آئیں, یا کوئی اور آدمی آئے کہ یا ماشاء اللہ آئے. ہم مشرف صاحب جب تھے کوئی بات نہیں کرتے تھے, جب مشرف صاحب چلے گئے تو پھر ان کی طرف توپوں کا رخ ہو گیا. کرنٹ سچویشن پر آئیں, کرنٹ جو ماحول چل رہا ہے اس پر آئیں کہ پریزیڈنٹ میں کیا ہو رہا ہے. ماضی میں ایم کیو ایم پہ الزامات کہ انہوں نے ہمیں بھتے لیے, بوری لاشیں دیں, لوگوں سے پیسے لوٹتے رہے, اربوں روپے کھا گئے, فلانا کھا گئے. اب وہ لوگ جو ہیں وہ آج بھی مجھے گراؤنڈ پہ نظر آتے ہیں جس پہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے. آپ کے علاقے سے صفائی نہیں ہو رہی, آپ خاموشی سے سنتے ہیں. آج میرے ایک دوست نے ہمارے علاقے کی پکچرز بھیجی کہ ایک صاحب جو ہیں کچرا پھینک رہے ہیں. کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کچرا پھینک رہے ہیں, آپ تصویر کھینچ رہے ہیں, آپ ان کو جا کے پکڑ کیوں نہیں رہے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں یہاں پر امریکہ میں رہ کے اپنے پڑوسی کے گھر کے آگے میں اپنی گھاس کا ایک ٹکڑا نہیں پھینک سکتا. کیوں نہیں پھینک سکتا؟ کیونکہ مجھے اس کا احترام ہے, یہاں کے قانون کا احترام ہے. یہاں کے لوگ قانون کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, یہاں کے لوگ جو ہیں اپنے لوگوں کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. صرف ہم کرٹیسائز کیا. اپنے آپ کو کب تبدیل کریں گے؟ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا وقت ہے. میرے تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے دوست ہیں, تمام مکتب فکر کے تمام فرقوں سے تعلق رکھنے والے دوست ہیں. میرے پڑوس میں سندھی بھی رہے, میرے پڑوس میں مہاجر بھی رہے, میرے پڑوس کے اندر پنجابی بھی رہے, سارے میرے لیے قابل احترام. بچپن گزرا ان کے ساتھ. ہم اپنی نفرتوں میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ اپنے رائٹس بھول گئے. اگر میں دیکھتا ہوں کہ کوئی مسلم لیگ کا ہے تو اگر ہم نواز شریف صاحب کو کچھ کہہ دیتے ہیں تو وہ ان کی نظر میں مجھ سے زیادہ برا کوئی نہیں ہے. اگر میں ایم کیو ایم کے کسی بھی گروپ کو, چاہے وہ لندن ہو, چاہے بہادر آباد یا پی آئی بی, کسی کو کچھ کہوں ان کو نظر میں بہت بری ہے, چاہے وہ حقیقی ہو, چاہے مصطفیٰ کمال کے صاحب کی پارٹی ہو, چاہے وہ این بی ہو یا پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی, ان کو یہ بات بری لگ جاتی ہے. آپ اس طرح کیوں نہیں سوچتے کہ جو وعدے کیے گئے تھے جس سے ہمارے ملک کو نقصان ہو رہا ہے, جن چیزوں سے جو لوگ, میں ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, کامن مین کی ہمیشہ میں نے بات کی ہے, اس کو نقصان ہو رہا ہے. میرے استاد پنجابی بھی تھے, سندھی بھی تھے اور پٹھان بھی تھے اور مہاجر بھی تھے. ہمیں کراچی جہاں ہماری پرورش ہوئی وہاں تمام قومیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں. کیا ہم سب مل کر یکجہتی کا مظاہرہ کر کے جو لوگ ناقائدین ہیں, جو لوگوں سے وعدہ خلافی کرتے ہیں, ان کا احتساب کرنا شروع کر دیں کرنٹ سچویشن میں کہ آپ نے یہ بات کی, ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے. 16 ایم پی اے پی ٹی آئی کے کراچی پہ آئے, جس طرح بھی آئے, چاہے ان کو سلیکٹ کیا, الیکٹ کیا, جو بھی کیا, کیا وہ کام کر رہے ہیں؟ وہ ان کا میں نے انٹرویو بھی کیا تھا. عالمگیر صاحب جو فکسڈ کے تھے وہ ہمارے پروگرام میں آئے, بڑے بڑے دعوے کیے الیکشن سے پہلے. آج وہ علاقوں میں موجود نہیں ہیں, آج وہ خود محتاج ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اتنے ریونیو نہیں ہے کہ میں کیا کروں. تو جب آپ نہیں ہیں, آپ اس سے پہلے کہ میئر کے لیے رن کریں, گھر بیٹھ جائیے, کیونکہ آپ کو لوگوں نے آزما لیا ہے. اسپانسر کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا انٹرٹین بھی کریں گے. جڑے رہیے, یہ آپ کا اپنا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے ہے. پلیزنٹ ٹریول ہمارے اسپانسر ہیں. سنیے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel.
تو سامعین آپ نے اسپانسر سنا پلیزنٹ ٹریول کا، ان کے پاس ضرور جائیے۔ دوسری اہم بات، خدا را تھوڑا سا احتیاط کیجیے، پاکستان میں اس وقت متاثرین کورونا وائرس کی تقریباً 1,42,142 ہو گئی ہے۔ 1,42,000 ایک بہت بڑا نمبر ہوتا ہے، اور جو فعال کیسز جو ہیں 86,000 ہیں، اور صحتیاب افراد تقریباً 53,000 ہیں، اور کل اموات جو ہو چکی ہیں وہ تقریباً 2,600 کے قریب ہو چکی ہیں۔ تو پلیز احتیاط کیجیے، باہر نہیں نکلیے، رش والی جگہوں سے احتیاط کیجیے، کیونکہ یہ وائرس جس طرح ہم نے بھی ذکر کیا کہ پاکستان میں جس طرح صحت کا اور جو بنیادی سہولتیں ہیں ان کا پرابلم ہے، وہاں پر جو میسر نہیں ہے صحیح طریقے سے جو ہونی چاہیے، تو اس صورتحال میں آپ لوگ ایک دوسرے کا خیال کریں۔ دوسرا کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں ڈاکٹر ایمن صاحبہ کو بلایا تھا، آپ ان سے توحید فاؤنڈیشن سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی سمٹم ہے آپ ان سے رجوع کریں، آپ کو فری کاؤنسلنگ کریں گے، آپ کو ادارے بھی بتائیں گے کہ کس ڈاکٹر سے کہاں آپ کیا چیز لے سکتے ہیں، کون سی میڈیسن چاہیے، اس کے علاوہ بھی کوئی اور سمٹم ہے آپ کو، اس پر بھی وہ آپ کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو پلیز ان سے ضرور کانٹیکٹ کیجیے۔ یہ ان لوگوں کو آپ کے درمیان میں لانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان کی چیزوں سے آپ فائدہ اٹھائیں، ان کے بتائے ہوئے مشوروں سے فائدہ اٹھائیے۔ آپ کو ایک ہمارا ایڈ ہے، خوبصورت سا ایڈ سنیے، اور ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام اے زندگی ریڈیو ٹی وی شکاگو یو ایس اے ہے۔ باس ساؤنڈ جو ہیں بہت اچھی ساؤنڈ سروس آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اگر شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں اگر آپ کو ساؤنڈ سسٹم چاہیے، کوئی آرٹسٹ چاہیے، تو آج ہی ان سے کانٹیکٹ کیجیے۔ اعجاز حسین آپ کو ایک بہترین سروس پرووائڈ کرتے ہیں۔ سنیے ان کا اسپانسر، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ باس ساؤنڈ اینڈ لائٹس، آپ کا جانا پہچانا نام، باس ساؤنڈ اینڈ لائٹس۔ لائیو کانسرٹ ہو یا پھر ڈی جے، گیت، غزل اور دوسری تمام تقریبات کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ رابطے کے لیے اعجاز حسین 773-313-7187۔ تو سامعین آپ نے یہ ایک ایڈ سنا، اعجاز حسین صاحب سے کانٹیکٹ کیجیے۔ ایک خوبصورت سا آپ کو گیت سناتے ہیں حاجرہ کی آواز میں۔ ان کے ساتھ ہیں علی صاحب، عرف اکی صاحب بھی ہیں ان کے ساتھ میں، اور علی صاحب راجو بھائی۔ سنیے، انجوائے کیجیے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ خوبصورت سا گیت ہے، سنیے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، پروگرام کو شیئر کیجیے۔ آپ کا فیڈ بیک میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تیری امید تیرا انتظار کرتے ہیں، تیری امید تیرا انتظار کرتے ہیں، ایسا ہم تو صرف تم پیار
प्यार करते हैं ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं हमको जिंदगी की तलाश हो तुम खुशबू सांसों की देती प्यास हो तुम तेरे आशिक तेरे दीवाने सारी दुनिया से हम बेगाने सारी दुनिया से हम बेगाने जान हम जान तुम्हें बेशुमार करते हैं जाने मन हम भी तुम पे जान सार करते हैं ऐसा हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं ऐसा हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं जाने मन हम भी तुम पे जान प्यार करते हैं ऐसा हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं ऐसा हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं वाह ज़बरदस्त बेहतरीन परफॉर्मेंस हाजरा की, राजू साहब की और इक्की साहब ने आपको एक खूबसूरत सा सॉन्ग सुनाया गाया आपके लिए। और प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। काश हमारे लोग भी इसी तरह कहने लगे कि ए पाकिस्तानियों हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। कब ये वक्त आएगा कान सुनने के लिए तरस गए हमारे लोग। हमेशा मैं उनसे पूछता हूँ कि आप पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं, जवाब मुझे हमेशा यही मिलता है कि मैं पाकिस्तान के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। भाई पाकिस्तान को आपकी जान की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान की जान देने के लिए सरहदों पे हमारे मुहाफ़िज़ मौजूद हैं। जो आर्मी है हमारी वो चाको चौबंद है और 24 आवर हाजिर है। पाकिस्तान को आपकी सलाहियतों की ज़रूरत है, पाकिस्तान को आपकी जान की ज़रूरत नहीं है, सलाहियतें दें। बहुत सारे मेरे लोग रिक्वेस्ट करते हैं अगला प्रोग्राम हम फादर्स डे पे करेंगे। कोई अहम शख्सियत अगर आप सुनना चाहते हैं मुझे बिल्कुल आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7737661416। कुछ लोगों ने दरख्वास्त की है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को या फ़ारूक सत्तार साहब को प्रोग्राम में बुलाइए, उनका भी फीडबैक लीजिए। तो मेरा उनसे ही उल्टा सवाल है कि कितनी दफ़ा बुलाऊं, कितनी दफ़ा रिक्वेस्ट उनको भेजी जाए। आप मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे। इशारतन लोगों को समझाना पड़ता है। आज मैंने खुले डुले अल्फाजों में कह दिया कि कितनी दफ़ा, तो सही है। सुनिए प्रोग्राम को। और दूसरी अहम बात नजीब शेख साहब ने कही कि जिस तरह पंजाब में ख़ुद मुख्तारियाँ दी गई हैं इसी तरह अगर सिंध में ख़ुद मुख्तारियाँ दी जाएँ, कराची में मुकामी पुलिस हो, कराची के लोगों का अपना मेयर हो, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। आपकी आबादी जो है वो कम करके दिखा दी जाती है, तब भी आप खामोश। आपका कैपिटल उठाकर लपेट के दूसरे शहर में मुंतकिल कर दिया जाता है, आप खामोश। आपको पानी नहीं मिल रहा, आप खामोश। आपको एजुकेशन के जो सही एजुकेशन होती है उसके बेनिफिट्स भी होते हैं, स्कॉलरशिप्स जो होती हैं वो ज़रा में बढ़ जाती हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ जिन्होंने PhD कर लिए और गवर्नमेंट के पैसे पर उन्होंने यहाँ पर स्कॉलरशिप वगैरह हासिल की। वो ज़्यादातर जो निकले
نکلے. غریب کا بچہ تو بہت کم ہی نظر آیا, زیادہ تر وزراء کے اور جو اچھی اچھی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے لوگ تھے. میرے نزدیک ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے شہر کراچی چھوڑا اور دوسرے شہر چھوڑ کر دوسری جگہ گئے, پڑھا لکھا اور بڑے آدمی بنے اور اس ملک کی ترقی میں ایک کلیدی کردار بھی ادا کیا. تو سوچئے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے, اپنے آنے والے وقت کے لیے کہ کس طرح آپ اپنے آپ کو, کب تک یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم لوگ لڑتے رہیں گے کہ وہ ذاتوں پر, قومیت پر. سوچئے کہ جس شہر جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پر آپ کو بنیادی سہولتیں مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی. نہیں مل رہی تو اس کے آگے گھیرا تنگ کریں جسے آپ نے ووٹ دیا ہے, جس نے آپ سے جھوٹے وعدے کیے ہیں. ایک خوبصورت سا موجودہ صورتحال پر ایک بہترین گانا آپ کو سناتے ہیں. ڈیٹرائٹ سے حسن اور عظیم دو بڑے اچھے گلوکار ہیں, دونوں بھائی ہیں. خوبصورت سا ایک گیت انہوں نے بھیجا ہے, سنیے, انجوائے کیجیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. زبردست. عظیم اور حسن نے خوبصورت ایک گیت آپ کے سامنے پیش کیا, آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا. فیڈ بیک درکار ہے, پلیز ان کو فیڈ بیک ضرور دیا کریں, یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں. خصوصی طور پر یہ لنکس بھیجتے ہیں اور پروگرام کو ہمارے اور چار چاند بھی لگاتے ہیں. ایک کالر ہے ہمارے درمیان میں, ایک کال پک کرتے ہیں. اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی اور ایئر, کون سا بات کر رہے ہیں سر؟ میں جاوید احمد بول رہا ہوں. جی جاوید صاحب بولیے, کیا کہنا پسند کریں گے جناب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جاوید صاحب آپ آن ایئر ہیں, بولیے کیا کہنا پسند کریں گے آپ؟
सर ये गाना बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में गाया हुआ था, लगता ही नहीं था कि भाई ये कोई लोकल फनकार गा रहे हैं। हाँ, ये डिट्रॉइट में है हसन और अजीम साहब, और बड़े अच्छे अच्छे गीत भेजते हैं हमें, और ये आप ही लोगों के लिए भेजते हैं, आप लोग दाद देते हैं, इनकी हौसला अफजाई होती है ताकि मज़ीद ये अच्छा गाएं। और सर ये आपके मेहमानों की राय से मुत्तफिक होना हमारा बहुत जरूरी है या नहीं, हम उनसे नहीं, इख्तिलाफ भी आप कर सकते हैं? ये ओपन प्लेटफॉर्म है, अगर आप किसी बात से इख्तलाफ कर रहे हैं, आपका एक मौक़िफ़ है, वो कहते हैं ना सर्किल में रह के, तमीज़ दायरे में रहकर आप अपना मौक़िफ़ बयान कर सकते हैं। जी सर ये मेरे ख्याल में जो चिकन के खिलाफ उन्होंने बातें करी, मेरे ख्याल में वो तो मुनासिब नहीं है। जी जी, हमारे एक और क्योंकि लिसनर ने चिकन भी कहा, वो हमारे आतिफ मलिक साहब हैं, उन्होंने भी इस बारे में कुछ लिखा, मैं अभी पढ़ नहीं सका, बाद में प्रोग्राम की। जी आप बोलिए, आप अपना मौक़िफ़ दीजिए। सर ये क्या चाहते क्या है, आदमी कुछ भी ना खाए क्या? अगर कोई गलती से कोई गलत चीज खिला भी रहा है तो वो उसका ईमान है, अगर गलती से इंसान खिला भी रहा है तो बाकी चिकन एक ही तो सस्ती चीज रह गई, ये जो गरीब लोग खाते हैं। यहाँ पर एक ये भी हमारा प्रॉब्लम है ना कि हमारे यहाँ लोग बहुत सारी चीज़ों की तस्दीक नहीं करते कि क्या खा रहे हैं। अब जैसे मुख्तलिफ मेरे से भी बहुत सारी चीज़ें गुजरती हैं, बेख्याली में मुझसे भी खाई जाती हैं, लेकिन इंसान का एक ज़मीर होता है जो इनसाइड जो है ना, वो आपको बोलता है अगर आप कुछ गलत खा रहे हैं। अगर खाते हुए आ रहे हैं, जब बेहिस हो गए तो फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप बेख्याली में कोई चीज़ खा लेते हैं तो अंदर से इंसान का दिल बोलता है। इस बात पर बहुत सारे लोग मुत्तफिक हों मेरी 99.9% लोग बेख्याली में और गलती से ही खाते हैं जो कुछ भी खाते हैं, वो एक बाकी खिलाने वाले का ईमान है। जी, वो एक शऊरी बात है कि लोगों को ज़रा पाकिस्तान में अवेयरनेस हो कि वो खा क्या रहे हैं, उनको दिया क्या जा रहा है, उनको मेडिसिन। देखें यहाँ पर बहुत सारी ऐसी मेडिसिन भी हैं, जो हम शिकागो में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, जहाँ पर उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं जो हलाल नहीं हैं। कुछ ऐसे बच्चों को चिप्स वगैरह भी दिए जाते हैं या दूसरी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो हलाल नहीं है। उसमें अब नया एक सिलसिला शुरू हो गया है कि कोडिंग शुरू कर दी गई है। पहले तो चीज़ों के नाम लोगों को पता होता था कि ये चीज़ें हैं, नहीं खाते, अब कोडिंग शुरू की। अब कोड की सर्च करना हर किसी के पास, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, कि हर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है। अमेरिका में तो फिर भी थोड़े से लोग शऊर रखते हैं, उनको आ गया है। जी आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। बहुत दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था, आपने कहा कि हाँ भाई जिस वक्त वो इख्तिदार में होते आते उस वक्त उनसे नहीं पूछा जाता। जी जी बिल्कुल पूछा जाता है, बातें करी जाती है। जवाब यही होता है कि 8-10 साल से जो लोग गलत कर रहे थे अभी तक तो हम उन्हीं को ठीक कर रहे हैं। देखें हमारे अवाम का जो कल के गए उनसे तो 10 साल तुमने पूछा नहीं, और हम अभी 1 साल हुआ नहीं हमें, और हमें आकर के तुमने तंग करना शुरू कर दिया। हमारा हम आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, ये कहा जाता है। नहीं, हमें ये भी कहा जाता है कि हमारे पास 300 आदमियों की काबिल तरीन फोर्स मौजूद है जो मुल्क की बागडोर संभाल ली जाएगी। हमें ये भी एक वो काबिल तरीन फौज जो है वो सारी की सारी वो जनरलों के बेटे हैं, या असद उमर जैसे, जो कि किसी काम के नहीं है। जी जी शेख रशीद जैसे, असद उमर जैसे, ये सारे बेकार किस्म के लोग। इनमें से किसी भी शख्स में जरा सी भी काबिलियत, सिवाय एक काबिलियत के, किसी उन लोगों में कोई काबिलियत नहीं देखी जा सकती कि वो औरतों के बड़े माहिर हैं। अच्छा, हर किस्म की औरत से उनके वो जो है स्कैंडल, थोड़े अरसे बाद उनकी फोटो है, बहुत सारी चीजें मंजर आम पे आ जाती है, उसके अलावा तो वो कुछ नहीं करते। जी हाँ, ये तो ये हमारे माशरे की एक प्रॉब्लम सामने अब आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की ख़वातीन जो एक हम आम आदमी के घर नहीं जा सकते, वो अवानों में बैठ के तस्वीरें खिंचवा लेती हैं। ये तो अलमिया है, वाकई हमें लोगों को सोचना चाहिए। कहते हैं ना किरदार देखा जाता है, खाली तस्वीरें थोड़ी, जी जी, यहाँ पे तो वीडियो बहुत सारी ममनूअ चीजें होती हैं जो कि। अब दूसरी बात ये कि पता नहीं है हमारा मीडिया जो है ना, जी जी, वो पता नहीं क्यों बिल्कुल ही अहमकों वाली और बेवकूफों वाली बातें करता है। क्या किया मीडिया ने, बताइए जरा। वो जो है उसने मुबशिर लुकमान ने फलाना कर दिया और इंडिया को डरा दिया, ये कर दिया, और इंडिया को उसने यूं कर दिया। वो अरे उसकी क्या औकात है कि वो इंडिया को कुछ बोलेगा? उसकी क्या औकात है? उसने उसके छक्के छुड़ा दिए और ये कर दिया। हरीम शाह से डर जाते हैं। हाँ, उनकी बातों से डर जाए। लगता है लोग समझते हैं कि ये जो मुबशिर लुकमान जैसे बेवकूफ बैठे हैं, लोग जो इनकी बातों से डर जाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपकी कॉल का। आप प्रोग्राम सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ये आपका अपना प्रोग्राम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पसंद है। जी जी, मैं कोई भी आपका प्रोग्राम मिस नहीं करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे अच्छे लिसनर हैं। सुनते रहिए, आपका फीडबैक हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। आपकी बातें, आप बड़े गौर खूबी से हमारा प्रोग्राम देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
सलाम। मेहरबानी सर, जी वेलकम। आपने मेरी कॉल ली। खुदा हाफिज। तो हमारे साथ जावेद साहब थे। बहुत सारे लोगों को शिकवे शिकायतें भी होती हैं, सब गए, ये हम ही इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। हम चाहे मुल्क से बाहर आ जाएं या मुल्क में रहें, सिस्टम वही है, जनरेशन्स वही चल रही हैं, खून वही है, नज़रियात वही हैं, कौम वही है। नहीं है तो हम अपनी सोच को नहीं बदल रहे हैं। हम किसी चीज़ को बाहर से अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं, हम किसी अच्छी बात को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरे पड़ोस के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो कहते हैं दूसरे पड़ोसी के इनके घर पे हो रहा है, हमें क्या इससे फ़िक्र। एक ज़माना था जब लोग कुंबे की शक्ल में रहते थे, अपने आप को कहते थे कि ये हमारे हैं। अब लोगों ने एक दूसरे को कहना छोड़ दिया ये हमारे नहीं है। ये प्रॉब्लम है। हमारे साइंसदानों ने बड़ी तरक्की की और बड़े बड़े नामी गरामी हमारे साइंसदान रहे। आज हम ढूंढने से हमें साइंसदान नहीं मिल रहे। कोरोना की वैक्सीन हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन सा मुल्क बनाएगा। अपने मुल्क की तरफ हम देखते नहीं हैं या अपने ममालिक की तरफ देखते नहीं हैं कि वहाँ से भी कोई खड़ा होगा। अमेरिका में एक पाकिस्तानी डॉक्टर ने प्लाज्मा बढ़ाया, बड़ी वाह हुई, गोरों ने बड़ी दाद दी, हमें भी बड़ी खुशी हुई। हमारे जो लोग हैं वो तालीम हासिल करके उनकी पूरी कोशिश होती है कि मुझसे बाहर चले जाएं। बहुत मुझे बाबर मलिक साहब आए हमारे दरमियान में, उनका इंटरव्यू भी हमने किया था। पाकिस्तान में गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, वो यहाँ से पढ़ कर गए, बड़ी खुशी की बात है। ऐसे कितने लोग हैं, तो कोशिश करें अपने लोगों की हेल्प करें। ये मुल्क माशरा तरक्की करता है तो मुल्क खुद ब खुद तरक्की करता रहेगा। झूठों पर एतबार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आदमी, हम लोग बात करते हैं, इमरान खान पे क्रिटिसाइज़ करते हैं। अगर इमरान खान आपको फेल लगता है ना तो उसकी से कहें कि चले जाए। अगर आपको इतना ही बुरा लगता है या उसकी बातें आपकी समझ में नहीं आती, जो उसने वादे किए, इरादे किए, वो कामयाब नहीं हो पा रहे, हुकूमत फेल हो गई, इकनॉमी फेल हो गई, हर तरह से मेरे जितने भी ज़्यादातर मेहमान आ रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं कि इमरान हुकूमत जो है वो फ़ेल हो चुकी है। अगर फ़ेल हो चुकी है तो इमरान खान साहब और उनकी जो काबीना है उनको रुखसत हो जाना चाहिए। अगर फ़ौज इस मुल्क को संभाल सकती है तो फ़ौज के पास चले जाए, या मुंतखब क़यादत एक अच्छी लेके आनी चाहिए पढ़े लिखे लोगों की। डॉक्टर मुर्तज़ा मलिक एक ज़बरदस्त आदमी थे, मैं अक्सर उनको सुनता हूँ और सुनता रहता था माजी में भी। बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर किसी मुल्क के सिर्फ 5% लोग पढ़े लिखे हैं तो हुकूमत वहीं से बननी चाहिए। अगर हमें इमरान इस्माइल जैसे इंटर पास या शाहिद आफरीदी जैसे बड़ी मुश्किल से धक्का दिए हुए मैट्रिक पास लोगों को ही चुनना है तो ये सवाल आपके लिए बहुत बड़ा। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।